یہ میرا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانائی کی بات یہ دانشمند آدمی کا استحقاق ہے، دوست کے پاس ملے یا دشمن کے پاس ملے وہ اس سے لیتا رہے. الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے یہاں مرجعکم واپس یہ آپ کے جمیعا ساروں کی، وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ثابت. انہو یبدأ الخلق، یہی اللہ تعالیٰ ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثم یعیدو، اور پھر اس کو ریوائز کرے گا یا ریپیٹ کرے گا. دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی اللہ کا کام. لیجزی الذین آمنوا، اور یہ بعض بعد الموت کی حکمت، بعض بعد الموت کی حکمت کہ اللہ کریم آپ کو پھر کیوں پیدا کرے گا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں نیکیوں کو، بالقسط. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے، بالقسط، انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. بالقسط، انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مین کہ اللہ کریم جو اکاؤنٹیبلٹی کرے گا وہ ٹوٹلی جسٹ ہوگا، وہ اکاؤنٹیبلٹی ٹوٹلی وہ جسٹس پہ مبنی ہوگا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے مشروب ہوگا، ڈرنک ہوگا. لہم شراب، ان کے لیے ڈرنک ہوگا، من حمیم، کھولتے ہوئے گندک پانی سے. شراب، ان کے لیے ڈرنک ہوگا، من حمیم، کھولتے ہوئے گندا پانی سے، کھولتے ہوئے گندا پانی سے. دوسری جگہ ہم نے نکال دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جہنمیوں کے سارے وہ پس اور سارے گندگی اور خون اور پیپ اور پیشاب اور پاخانے، یہ سارے جہنم سے باہر کھولتے ہوئے بہتے جائیں گے. تو باہر ایک بہت بڑا ٹینک ہے یا ایک بہت بڑا پھانڈ ہے، ایک بہت بڑا تالاب ہے. تو جب جہنمیوں کو پینے کی ضرورت پڑ جائے گی تو اللہ کریم نے فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، فرشتے ان کو پینے کے لیے جہنم سے نکال کر اس پان پہ لے آئیں گے کہ یہاں پیئیں. اور اللہ کریم نے فرمایا یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ، وہ تو پینے کے قابل ہے نہیں، گونڈ گونڈ کر پیئیں گے اور حلق سے گزرتا نہیں جائے گا. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ سارے انسانوں کو بچائے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، لہم شراب، ان کے لیے مشروب من حمیم، کھولتے ہوئے گندا پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کر رہے تھے. هو الذی جعل الشمس ضیاء. تو اب ایک بار دلائل دے دیے توحید کے، یہ دوسرے بار دلائل ہیں. ایک بار دے دیے آیت نمبر 3 میں، اب یہ دوسری بار پھر دلائل دے رہا ہے. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے بنا دیا ہے سورج کو ضیاء، ضیاء کرنوں والی روشنی. کیسی روشنی؟ کرنوں. ہم اسے کہتے ہیں جلالی نور. کیا کہتے ہیں؟ جلالی نور. اور والقمر نورا، اور چاند کو بنا دیا ہے جمالی نور. چاند کو بنا دیا ہے جمالی نور، یعنی چاند میں جمالیت ہے اور سورج میں تمازت ہے. اور دوسری بات کہ ضیاء لغت عربی میں اس روشنی کو کہتے ہیں جو چیز کی اپنی ہو، جو چیز کی اپنی ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ریفلیکشن ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے لیکن چاند کی اپنی ذاتی نہیں، یہ ریفلیکشن ہے سورج کی. والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل الشمس، جس نے بنا دیا ہے سورج کو، نورن، ذاتی منور، والقمر نورن، اور چاند کو نورن، نور بنا دیا ہے، ریفلیکشن ہے. وقدرہ منازلہ، اور اللہ کریم نے قدرہ منازلہ، مقرر کیے ہیں چاند کے لیے منازلہ، بروج، چاند کے لیے بروج، برج بنا دیے ہیں. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ آپ لوگ لتعلموا، جان لیں، عدد السنین، شمار سالوں کا، والحساب، اور حساب سمجھ لیں کہ سال، مہینہ، دن، یہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ چاند اور سورج ہی سے سمجھے جائیں گے. لتعلموا عدد السنین، تاکہ آپ جان لیں عدد السنین، شمار سالوں کا، والحساب، اور جان لیں اور پہچان لیں حساب کو.
ما خلق اللہ ذالک الا تو لتعلموا تاکہ آپ جان لیں عدد السنین سالوں کا حساب، تاکہ آپ جان لیں سالوں کا حساب، اور سالوں کا حساب آلموسٹ سورج سے لیا جاتا ہے، اور والحساب مہینوں کا حساب، اور وہ لیا جاتا ہے چاند سے۔ ما خلق اللہ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ذالکا ان ساری چیزوں کو الا بالحق، ما خلق اللہ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو الا بالحق مگر اظہار حق کے لیے، تاکہ آپ لوگوں پر حق آشکارا ہو جائے، تاکہ آپ لوگوں پر حق ظاہر ہو جائے کہ ان تمام نظام کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ما خلق اللہ ذالکا پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ذالکا اس سارے نظام کو الا بالحق مگر اظہار حق کے لیے، اور دوسرا معنی الا بالحق، حق یہ باطل کے مقابل میں آتا ہے، اس کا اپوننٹ کیا ہے باطل۔ اور ذرا جاتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کائنات کی تخلیق میں لفظ باطل کو کس پیرائے میں استعمال کر دیا؟ تو آپ ذرا واپس چلے جائیں سورہ آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ آخری رکو دیں آل عمران، آل عمران آیت نمبر 191۔ دیکھ لیا، ان فی خلق السماوات تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں، کہ یہ نظام کل بات سورہ آراف والی گزری تھی کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ دن رات کا آنا جانا ایسا ہے کہ درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی، بس دن چلا جاتا ہے تو رات فوراً سر پہ سوار ہو کے آپ پہنچتی ہے، درمیان میں کوئی دوسری چیز نہیں، بس یا دن ہے یا رات۔ واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں، لآیات اس میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، الذین اب عقل مند کون ہے؟ الذین تو دیکھیے عقل مندی کی سب سے بنیادی شناخت وہ اللہ کی پہچان ہے۔ اگر لوگ سارے کائنات کو مسخر کریں اور اللہ کو نہ پہچان سکیں تو ہم انہیں عقل مند نہیں کہتے ہیں، ہم انہیں گدھے کے بچے کہتے ہیں، یہ سارے گدھے کے بچے ہیں۔ تبھی تو قرآن کریم نے انہیں کہہ دیا اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون، کہ یہ لوگ وائلڈ بیسٹ ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے، جو اللہ کو چاہے وہ سورج پہ پہنچ گئے یا چاند پہ پہنچ گئے، عرش پہ پہنچ گئے، تو اس کا عقل مندی سے کیا تعلق؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عقل تو، مولانا روم نے ایک شعر لکھا ہے، مولانا روم نے ایک شعر کہہ دیا ہے مثنوی کے اندر کہ عقل آ باشد کے بخشاید رہے اور راہ آ باشد کے بخشاید شہے۔ عقل آ باشد کے بخشاید رہے، عقل تو وہ عقل ہے جو آپ کو راستہ کھول کے دے دے، آپ کو راستہ بتا دے، اور راہ آ باشد کے بخشاید شہے، اور راستہ وہ ہوتا ہے جس پہ جاتے جاتے آپ کو دائمی بادشاہی مل جائے۔ صحیح، کہ بخشاید شہے، عقل آ باشد کے بخشاید رہے، راہ آ باشد کے بخشاید شہے۔ الذین عقل مند وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے۔ تو تین حالتیں ہوتی ہیں آلموسٹ انسان کی حالتیں تین ہوتی ہے، یا وہ کھڑا رہتا ہے، یا بیٹھا رہتا ہے، پھر لیٹا رہتا ہے، چوتھی کوئی حالت تو ہے نہیں۔ اگر چوتھی حالت چودھری صاحب کو معلوم ہو تو وہ کہیں چودھری صاحب ابھی آپ کی جو حالتیں سے یا بیٹھنا کہیں گے یا لیٹنا کہیں گے، یا یعنی تین حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتا انسان۔ تو جو تینوں کا تذکرہ کر دیا تو ہم نے اس لیے اس کو انڈر لائن کر کے بس ایک مختصر لفظ لکھ دیا کہ یذکرون اللہ علی کل حال، یذکرون اللہ علی کل حال، بس تفسیر کے ایک نقطے نے مسئلہ حل کر دیا کہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
تو جو آدمی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ الذین، وہ لوگ یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حالت میں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ویتفکرون فی خلق السماوات، اور وہ فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں آسمان اور زمین کے پیدائش میں، اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور ہمارے پروردگار آپ نے پیدا نہیں فرمایا ان سارے چیزوں کو بے فائدہ، ان سارے چیزوں کو آپ نے بے فائدہ نہیں فرمایا، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اینڈ یو شوڈ ایکسپلائٹ آل دیز تھنگس۔ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، اور جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بس ہم سارے کائنات کو ایکسپلائٹ اگر نہیں ایکسپلائٹ کرتے، دیٹ از آلسو اگینسٹ دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتغوا الرزق فی خبایا الارض، اگر آپ نے رزق کی فراوانی اور فراخی ڈھونڈنی ہے تو آپ نے زمین کی گہرائیوں میں جانا ہوگا۔ زمین کی، تو جو لوگ زمین کی گہرائیوں میں چلے گئے ان کو اللہ کے مخفی خزانے مل گئے، ان کو اللہ کے مخفی خزانے مل گئے، گیسولین پر ان کا کنٹرول، گیس پر ان کا کنٹرول، منرلز پر ان کا کنٹرول، زیر زمین پانی کے ذخیروں پر ان کا کنٹرول۔ اور ہمارے ہاں اگر ہو بھی تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کراچی میں تیل نکل رہا ہے، ہم نے چائنا سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے نکالے جی، ہمارے لیے نکالے۔ تو اتنی بے حس قوم، اللہ رحم فرمائے، اللہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ قرآن صرف ایک سائڈ نہیں بتا دیتا ہے، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارتفاق اور اقتراب یہ دونوں دین کے تقاضے ہیں، تبھی تو امت کو امت وسط کہہ دیا گیا کہ یہ بیلنس امت، یہ نہ عیسائیوں کی طرح مونک بنتے ہیں، عیسائیوں کی طرح مونک بنتے ہیں، اور نہ رشین کی طرح خالص مادی حیوان بنتے ہیں، دے آر ان بٹوین۔ حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ارتفاق والے جسٹ لائک رشین پیپل اور دیس پیپل جو سرمایہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دے آر جسٹ لائک وائلڈ بیسٹ، دے آر جسٹ لائک اینیملس، حیوان بھی کھاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، ان کے ہاں کوئی دوسرا تصور ہے کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اقتراب والے، کہ یہ صرف آخرت کو آباد کروانے ہیں، حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں وہ ہمیشہ غیر کے غلام رہیں گے، ان کو کوئی آزادی نہیں نصیب ہوگی، وہ کبھی آزاد نہیں رہیں گے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو ارتفاق اور اقتراب یہ دونوں دین کے تقاضے، تبھی تو اللہ کریم نے انسان کو دو نیچر دے دیے، ایک بہیمیت والا نیچر اور دوسرا ملکوتیت والا، ایک بہیمیت والا نیچر اور دوسرا بہیمیت والا نیچر اگر ٹوٹلی آپ وہ فالو کرے تو حیوان بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ حیوان بن جاؤ۔ اور صرف ملکوتیت والے نیچر کو فالو کریں گے تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ پھر آپ کو پیدا کس لیے فرمایا؟ پہلے سے فرشتے موجود تھے، عبادت تو وہ کر رہے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ Your duty is to exploit the کائنات and to implement the deen of Allah سبحانہ وتعالی۔ صحیح؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، خداوندہ آپ نے پیدا نہیں فرمایا اس چیز کو باطلا، لغو اور بے فائدہ۔ سارے فائدے کائنات میں پڑے ہوئے ہیں، سارے فائدے کائنات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا تھا، علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ واجب اور فرض کی ادائیگی جن چیزوں پر موقوف ہو تو ان چیزوں کا ارتکاب بھی فرض ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر تو آیت ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو آپ وضو بنائیں۔ اب وضو کا حکم تو صراحتاً اور ایکسپریسلی آ گیا تو وضو فرض ہو گیا۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا، اگر یہ حکم نہ ہوتا، اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا کہ فغسلوا وجوہکم، صرف اجمالی طور پر کہتے تھے کہ آپ نے اپنے بدن کو صاف کرنا ہے، یہ انٹرنس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنس ہے آپ کا نماز کے لیے۔ اب نماز فرض ہے، نماز فرض ہے تو وہ انٹرنس لینا بھی آپ کے لیے فرض ہی ہوگا۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، القاعدہ فقہیہ، آپ لکھیں قاعدہ فقہیہ ابن نجیم نے لکھا ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ واجب اور فرض کی ادائیگی جس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ چیز بھی فرض اور واجب ٹھہرتی ہے۔
صحیح ہے. اب اللہ کا ایک حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں. یہ زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، کیا کچھ ہے؟ فرض ہے. تو اٹ مین زکوٰۃ آپ کس چیز سے ادا کریں گے؟ اب میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، میں زکوٰۃ کس چیز کی ادا کروں؟ یہ تو چودھری فاضل ادا کرے گا، لالا ادا کرے گا، چودھری اسلم صاحب ادا کرے گا. صحیح، کیونکہ انہوں نے کسب کر کے پیسے کمائے ہیں، تو اب وہ کسب کرنا بھی ان کے لیے فرض ٹھہراتا ہے. تبھی تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ یہ زکوٰۃ ڈیپینڈ کرتا ہے کسب کی ادائیگی پر. کس چیز پر؟ کسب کی ادائیگی پر. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. واپس اپنے سبق پہ. ما خلق اللہ، اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، ذالک، اس چیز کو، الا بالحق، مگر اظہار حق کے لیے. ایک مسئلہ، الا بالحق آل عمران کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، الا بالحق ہمارے فائدوں کے لیے جو ثابت فائدے ہیں، ہمارے فائدوں کے لیے جو ثابت فائدے ہیں. یفصل الآیات، تفصیل سے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سائنس اور نشانات کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہیں. کہ یہ نشانات اور سائنس میں ان کے لیے بیان کرتا ہوں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، تاکہ رات دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات، اور ان ساری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کے اندر، والارض، اور زمین کے اندر، لآیات، دلائل اور نشانات، لقوم، اس قوم کے لیے، یتقون، جو اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تقویٰ کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا. تقویٰ کا لغوی معنی ہے اپنے. تو شیخ مرحوم فرمایا کرتے ہیں لقوم یتقون، کہ یہ ساری چیزیں کلیئر کٹ سائنس اور نشانات ہیں اس قوم کے لیے جو ضد نہ کرے، جو ضد نہ کرے، جو عنادی نہ ہو، ایروگنٹ نہ ہو. جو ایروگنٹ، تو جن کی نظر رسا ہو، جو ایروگنٹ نہ ہو، اللہ کی پہچان کے طالب ہوں، تو وہ سادی جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ ید، کہ زمین سے جو بھی پودا اگتا ہے وہ امپلائڈلی کہتا رہتا ہے کہ میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور سادی نے کہہ دیا کہ برگ درختان سبز در نظری ہوشیار، ہر ورق دفتری اس معرفتی کردگار. آپ ایک درخت کا ایک ہی پتا لے لیں چھوٹا سا اور اسی پہ ریسرچ کریں تو سادی بابا فرماتے ہیں کہ اس پتے کے سارے عروق اور سارے رگ زبان حال سے کہتے جائیں گے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور سادی کو جب مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ مغفرت کیسے ہوئی، اس نے کہا کہ گلستان کے اس شعر پہ مغفرت ہوئی کہ میں نے اللہ کے کائنات میں درخت کے ایک پتے کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا تھا. چودھری صاحب، تبھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی کسی چیز کی خوبصورتی سے یا عظمت سے متاثر ہو تو بجائے اس کے کہ اس چیز کی تعریف پہ لگ جائے، فوراً کہہ دے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ کریم ہی بڑی ذات ہے، اللہ کریم ہی بڑی ذات. کوئی بڑا درخت آپ نے دیکھا بہت خوبصورت، اللہ اکبر، بھائی اللہ کی پیدائش بھی عجیب ہے. کوئی خوبصورت انسان، اللہ اکبر، کوئی عظیم الشان بلڈنگ آپ نے دیکھ لیا نیو یارک کے اندر، کیا کہتے ہیں بزنس سینٹر کے ٹریڈ سینٹر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ کو، یا شکاگو میں اس کا کیا نام ہے جو دنیا میں سب سیئرز بلڈنگ دیکھ لیا. اب بجائے اس کے کہ آپ اس کے آرکیٹیکٹ اور اس کے انجینئر اور اس کے سول انجینئر اور اس کے کارپینٹر اور میسن کی طرح، اللہ اکبر، جس نے انسان کو یہ صلاحیتیں دے دی. ادروائز اسی انسان کے شریانوں میں ایک شریان بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ علماء فرماتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ شریانوں کی ساخت ایسی ہے انسان کے دماغ میں شریان، یہ چھوٹے چھوٹے رگ جو ہوتے ہیں، اس کی ساخت ایسی، اگر اس کو آپ ایک دھاگا بنائے تو پوری گلوب سے وہ پوری گلوب کو لپیٹنے لے لیں. صحیح، تو اگر ایک تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے بس ساری ٹیلنٹ، انا للہ و انا الیہ، اللہ تعالیٰ بچائے. آدمی کو پھر اپنا پتہ نہیں لگتا، وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ خاک بنائے. کیوں چوری صاحب؟ تو ہر چیز کے دیکھنے سے اللہ اکبر. ہاں اچھا، وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اس میں سائنس ہیں، دلائل ہے اس قوم کے لیے، یتقون، جو اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے، عنادی نہیں، ضدی نہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، یہ تخویف، یہ تخویف.
ان الذین تحقیق وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، رجا کا لغوی معنی ہے امید رکھنا، ایکسپیکٹ کرنا، امید رکھنا، ہاں ایکسپیکٹ کرنا. لیکن میں نے ضابطہ بتا دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کل رجاء فی القرآن وهو الخوف، کہ لفظ رجا قرآن میں جہاں بھی آیا اس کا معنی خوف کا ہوتا ہے. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ لا یرجون جو نہیں ڈرتے لقاءنا ہماری ملاقات سے، ان کو یہ ڈر نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے. ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو چکے ہیں اس دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بہا، اور اسے اطمینان کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں. والذین، اور وہ لوگ ہم عن آیاتنا، جو ہمارے احکام اور ہمارے نشانات سے غافلون بے خبر ہیں یا غفلت برتنے والے ہیں. اولئک، یہی لوگ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جو کسب کر رہے تھے. ان الذین آمنوا، یہ تفسیر، ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں نیکیوں کی. یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم ربہم بایمانہم، گائیڈ کرے گا ان کو ان کا پروردگار ان کی ایمان کی وجہ سے. کس جانب؟ تو یہاں پہ لفظ مقدر پڑا ہوا ہے، ہڈن. مقدر کا معنی ہے ہڈن. یادیم ربهم بایمانہم جنات تجری من تحتہم الانہار، لفظ جنات یہاں ہڈن پڑا ہوا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مقدر، تفسیری اصطلاح میں مقدر. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے. یادیم، گائیڈ کرے گا ان کو ان کا پروردگار بایمان، ان کی ایمان کی وجہ سے، جنات، جنتوں کی طرف. تجری من تحتہم الانہار، تجری من تحتہم، ان کے نیچے نہریں بہیں گی، ان کے نیچے نہریں بہیں گی. میں نے کہا یہ عربی کا محاورہ ہے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے کنٹرول میں نہریں ہوں گی، ان کے کنٹرول میں جنت والی نہریں ہوں گی، وہ ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوں گی. جب بھی وہ چاہیں جیسے بھی استعمال کرے وہ کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال قاری صاحب، یو ول بیل می آؤٹ. قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. سورہ قصص کے شعراء. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. شعراء کی لسٹ. شعراء کی نشت. اس ریاست کا بلا شرکت غیر حکمران نہ ہوں. وہاں سے الانہار، اور یہ مصر کے دریائے نیل اور بحیرہ کلثم اور میڈیٹرینین. وہاں سے الانہار تجری من تحتی، یہ میرے نیچے بہتی ہے. مینس دیز آر ان مائی کنٹرول، میرے نیچے بہتی ہیں. اس طرح تو نہیں تھا کہ اس کے گانٹ کے نیچے بھی بہ رہی تھی، نہیں، مینس کہ یہ میرے کنٹرول میں بہ رہی ہیں. دیز آر ناٹ آؤٹ آف مائی کنٹرول. تو سو از دی کیس آف دیز انہار ان جنہ. یہ انہار جنتیوں کے نیچے بہیں گی، مینز کہ ان کے کنٹرول میں ہوں گی، دسترس میں ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار، بہیں گے ان کے نیچے الانہار نہریں. فی جنات النعیم، نعمتوں والے جنات اور باغات میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی کال اس میں سبحانک اللہ. دیکھیے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی کال جنت میں سبحان اللہ. کیا ہو، ہم جب ٹیلی فون ڈائل کر جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہماری ہاں ہلو، کیا ہلو، اور افغانی کہتے ہیں بھلے، افغانی کہتے ہیں بھلے. اب جنتی وہ جب ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں تو وہ سبحان اللہ سے کہیں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعویٰ، ان کا، بلاوا جنت میں ہوگا سبحان اللہ.
ایک بات. دوسرا دعواؤں فیا ان کی چاہت ہوگی فیا جنت میں سبحانک اللہم او اللہ آپ کے لیے پاکی ہے. جب بھی آپ کے کوئی وشز اور ڈیزائر پیدا ہوں گے, فار ایگزامپل وہاں پہ آپ نے کوئی ایپل دیکھ لیا اور آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ اسے کھاؤں, آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ اسے کھاؤں, تو آپ نے یہ نہیں کہنا وہ ایپل میری ضرورت ہے, بس آپ سبحان اللہ کہیں, کیا وہ روحانیات کی دنیا ہے, خود بخود وہ ایپل وہ آپ کے پاس آپ پہنچے گا. دعواؤں فیہا سبحانک اللہم ان کی چاہت ہوگی وہاں جنت میں سبحان اللہ. وتحیتہم فیہا سلام اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا سلام کے اساس پر. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اور ان کی چاہت کی انتہا ہوگی یہ کلمہ کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے رب العالمین جو سارے مخلوقات کے پروردگار ہے. تو فار ایگزامپل روسٹڈ چکن کے لیے آپ کی چاہت پیدا ہو گئی تو آپ نے کہا سبحان اللہ. اب روسٹ چکن وہ آپ کے پاس پہنچ گیا, صحیح. اب آپ نے چکن کھا لیا اور بس سیر ہو گئے تو آپ نے کوئی بزر مدر اور رنگ نہیں دینی کہ بیر آ جائے اور وہ بیر آپ سے وہ اٹھائیں, برتن وغیرہ اٹھائیں, بس آپ کہیں الحمدللہ, آٹومیٹکلی مسئلہ ہی ختم. آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. شوری صاحب مزے ہی مزے ہیں, اور باتھ روم جانا بھی نہیں, ہاں بس یہاں کھانا ہے اور ایک ڈکار لے کر سب کچھ ختم. لکڑ ہضم اور پتھر ہضم. کارمینا کا ایک کیا لکڑ ہضم, بس ایک ڈکار لکڑ ہضم اور پتھر ہضم. دعواؤں فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم. اللہ کی بردباری اور حلم کا تذکرہ کہ مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے, اللہ کے عذاب سے ڈراتے, تو وہ زیادہ جری ہو جاتے کہ وہ عذاب پر آتی کیوں نہیں. وہ عذاب فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئے, کب تک ڈراتے رہو گے. سورہ انفال آیت نمبر 32. دیکھیے چھوٹے مولوی صاحب نے کس طرح جلدی کے دیا. 32 آیت نمبر 32 دیکھ لیا, بلکہ 30 دیکھیں اور 31 دیکھیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات کی, قالوا تو یہ کافر کہہ دیتے ہیں قد سمعنا. مجھے دیکھیں اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم, ان وچ کنٹیکسٹ دے سیڈ. آپ بھی کہتے ہیں ہم نے سن لیا, کفار بھی کہہ رہے تھے ہم نے سن لیا. قالوا تو کافر کہہ دیتے قد سمعنا, ہاں سن لیا, اپنے انداز دیکھ لیا, ہاں ہم نے سن لیا. قالوا قد سمعنا لو نشاء اگر ہم چاہتے ہیں لقلنا مثل هذا ہم بھی اس قسم کے کلام کر سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ قرآن مگر سابقہ لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں. وَإِذْ قَالُوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا کہ ارے بدبختو یہ باتیں نہ کرو. ایک تو قرآن کریم کو اس انداز سے نہ لے کے ہاں سن لیا, بس ہم نے بہت سن لیا. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم چاہیں تو اس کے کلام کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ یہ سابقہ لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں, اللہ کی عذاب آ جائے گی آپ کے اوپر. تو انہوں نے کہا پھر دیر کس کی, باقی اس بات کی ہے, لے آئے نا وہ عذاب. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور جب انہوں نے کہہ دیا اللہم او اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک اگر ہے یہ قرآن یقینی آپ کے جانب سے اور ہم نہیں مان رہے اور یہ پیغمبر ہمیں ڈرا رہا ہے عذاب سے, فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش نازل فرما, او ائتنا بعذاب الیم یا کوئی دوسری عذاب لے آئے. یہ کب تک ہمیں ڈراتا رہے گا؟ تو اب عذاب آتا کیوں نہیں؟ تو واپس آپ چلے جائیں اپنے سبق. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ. اب انسان تو خیر چاہتا ہے کہ جلدی جلدی مل جائے. آج میں ایک سٹور میں گیا تھا, کاسکو میں, آپ بھی گئے تھے,
تو وہاں پہ کتابوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا. صحیح. تب نیا کتاب تھا, دور سے معلوم ہو رہا تھا. تو میں وہاں جو گیا تو وہ چونکہ سارے لوگ تو ڈالر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راتوں رات بلینئر بن جائیں, تو اس قسم کی کتاب جلدی بک جاتی ہے. تو کتاب کا نام تھا بل گیٹس بزنس. بل گیٹس بزنس, کہ آدمی چاہتا ہے کہ دولت والی خیر مجھے جلد جلد مل جائے جس طرح بل گیٹ کو مل گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں انسان کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ خیر چاہتا ہے, کبھی میں دے بھی دیتا ہوں. خدا جب دینے پہ آتا ہے تو چپر پاڑ کے دے دیتا ہے, کبھی میں چپر پاڑ کے دے دیتا ہوں. وہ مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں. اب یہ بدبخت تو عذاب مانگ رہے ہیں. اگر میں وہ فلسفی اپناؤں جو میں خیر کے لیے اپنا لیتا ہوں تو ابھی کب کا ان کا کام ختم ہو جاتا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں عذاب کے لیے وہ فلسفی فالو نہیں کرتا کہ جس نے مانگا اور دڑام سے میں نے اس کا سر پہ لے مارا. بات میں آ گئے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ, اور اگر جلدی دے دیتے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب, استعجالهم بالخیر, جس طرح وہ جلدی میں مانگتے ہیں خیر اور اللہ دے دیتا ہے, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, تو ان کا وقت کب کا ختم ہو جاتا, ان کا معاملہ کب کا ختم ہو جاتا. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, اب یہ حکمت ہے کہ ہم ڈیل کیوں دیتے ہیں. ڈیل تو ڈیل کی دو حکمتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کسی آدمی کی اللہ اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے موقع دے دیتا ہے, صحیح ہے, اور کسی کی گمراہیوں کو بڑھانا چاہتا ہے اور انکریز کرتا ہے تو اسے بھی ڈیل دے دیتا ہے. اب یہاں تو گمراہوں کی بات تھی تو اللہ کریم نے فرمایا فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, وہ لوگ جو بعض بعد الموت پہ یقین نہیں رکھتے ہم انہیں جلدی عذاب نہیں دیتے, انہیں ڈیل دے دیتے تاکہ ان کی سرکشیاں حد سے بڑھ جائیں. فَنَظَرُ الَّذِينَ, ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا, لا یرجون جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے. ڈرتے اس لیے نہیں کہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے. لا یرجون لقاءنا, جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, فی طغیانہم, ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں, یعمہون, وہ متردد ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اسے کہتے ہیں شکوہ, سلسلۃ الشکایات. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, پہنچ جاتا ہے انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے, دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما, تو وہ ہمیں پکارتا ہے لجنبہ, لیٹے ہوئے, او قاعدا, یا بیٹھے ہوئے, او قائما, یا کھڑے ہوئے, یعنی سارے احوال میں جب ہم ان کو گرفت میں لے لیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں پکارتا رہتا ہے, وہ پھر ہمیں پکارتا رہتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اور جب ٹچ کرتا ہے انسان کو الضر, کوئی تکلیف, دعانا, وہ ہمیں پکارتا ہے لجنبہ, لیٹے ہوئے, لجنبہ, ہاں پہلو پر لیٹے ہوئے, او قائدن, یا بیٹھے ہوئے, او قائمن, یا کھڑے ہوئے. فلما کشفنا عنہ الضر, اور جب ہم کشفنا عنہ ضرہ, ریمو کرتے ہیں اس سے اس کی تکلیف, مرہ, تو وہ ہو جاتا ہے پھر ایسا سرکش, کأن لم یدعنا, گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, الی ضر, اس تکلیف کے ازالے کے لیے, بس وہ جو انہیں پہنچ گیا تھا سب کچھ بھول جاتا ہے. وہ پھر ایسی حرکتیں شروع کرتا ہے کہ گویا کل کلا اس نے ہمیں کوئی آواز مواز نہیں دی تھی. مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا, آپ نکالیں سورہ المعارج 29 آیت نمبر 19. دیکھ لیا. ان الانسان خلق ہلوعا, تحقیق انسان خلقا, پیدا کیا گیا ہے, ہلوعن, جی کا کچا. ان الانسان, انسان خلقا, اسے پیدا کیا گیا ہے, ہلوعن, جی کا کچا, وہ دل کا بڑا کچا ہے. ان الانسان, انسان خلقا, وہ پیدا کیا گیا ہے, ہلوعن, جی کا کچا. کس طرح جی کا کچا؟ اذا مسہ شر جزوعا, جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بڑی بڑی فریادیں شروع کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب اسے خیر مل جاتی ہے, بدنی یا مالی, منوعا, تو وہ پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ منوعا, پھر اللہ, یہ مختلف انسانوں یعنی انسان کی طبیعت کے مختلف پہلو ہیں.
ایک پہلو تو وہ ہے کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتا رہے، راحت آئی تو اللہ کو بھول گیا، راحت آئی اللہ کو بھول گیا۔ دوسرا، تکلیف کے وقت بڑی بڑی فریادیں کرتا ہے، لیکن راحت آ گئی اللہ کے راستے میں وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل نکالے 15واں پارہ۔ آیت نمبر 83 دیکھ لیا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم کوئی نعمت کر جاتے ہیں انسان کے اوپر، آرزا تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، آرزا وہ دین سے منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور بہت دور چلا جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ بے دینی میں بہت دور چلا جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ بے دینی میں بہت دور چلا، اس لیے کہ ملینئر ہے، وہ منہ موڑ لیتا ہے، اس کے لیے پھر دین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی مالدار بن جاتا ہے تو اسے پھر دین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دین کس کا کام ہے؟ آج کے دور میں تو غریبوں کا بھی نہیں، آج کے دور میں تو غریبوں، شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں دین مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ سے، مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ، اور غریبوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے۔ مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ سے اور غریب نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے۔ تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ بس دین صرف طالبان کے پاس رہیں گے، کہ ان کا اور کوئی کام ہے تو دین صرف طالبان کے پاس رہیں گے۔ طلباء علم دین وہی دین سمجھتے ہیں اور دین پڑھتے ہیں اور دین کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب بھی اب انعام کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر، آرزا وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور بہت دور چلا جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے، كَانَ يَئُوسًا تو پھر وہ ڈسہارٹڈ ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اب اللہ کریم نے فرمایا یہ انسان اپنے نیچر کے مطابق یہی کام کرتا ہے، تو او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کے موقع پر اللہ کو فالو نہ کرے، خیر کے موقع پر اللہ کو، مالداری میں اللہ کو فالو نہ کرے اور تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کہہ دیا کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، اپنے مزاج کے مطابق جو کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، اللہ کو ٹھیک ٹھاک پتہ ہے کہ کون صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ واضح میں آگے تو واپس اپنے سبق۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب پہنچ جاتا ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبی وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبی لیٹے ہوئے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہوئے، یعنی سارے احوال میں، بعینی ہی وہی باتیں جو آل عمران میں گزری کہ یہی تین حالتیں ہیں، تین سے ادھر ادھر آپ نہیں جا سکتے، یا بیٹھے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے یا پھر کھڑے ہوں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ جب ہم ریموو کرتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرّا وہ ہو جاتا ہے ایسا کأن لم يدعنا جیسا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر اس تکلیف کے لیے، مسّو جو اسے پہنچ گیا تھا، کذالک اسی طرح، زین للمسرفین خوبصورت بنا دیا گیا ہے، للمسرفین ٹرانسگریسر کے لیے جو باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہیں، جو کس چیز کو؟ باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ باؤنڈریز کو وائلیٹ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداری کے موقع پر اللہ کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ اب سورہ علق نکالیں 30واں پارہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 3 کے بعد ہے 604، اقرأ پڑھیے بسم ربک اپنے پروردگار کے نام سے، الذی وہ پروردگار، خلق جس نے پیدا کیا ہے سارے عالم، آبجیکٹ ذکر نہیں کیا، مفعول کو انٹینشنلی چھوڑ دیا کہ کس کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو اللہ نے پیدا کر دیا، اب اسپیسیفک کر رہا ہے انسان کو۔ خلق الانسان شرافت کے حوالے سے، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا ہے، من علق کلاٹ سے، اقرا پڑھیے، پڑھیے پڑھنے کی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ آپ کا پروردگار بڑا جینرس ہے، آپ کا پروردگار بڑا جینرس ہے،
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ سپرلیٹو ڈگری، پازیٹیو بھی نہیں، کمپیریٹیو بھی نہیں، سپرلیٹو، جیسے ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں، بہت بڑا جنرس کہ اس جیسا جنرس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا جنرس ہے، ایک معنی۔ دوسرا اقرا پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بڑا عزت دینے والا ہے۔ پڑھنے میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، چاہے آپ دین پڑھیں معزز بن جاؤ گے، دنیا پڑھے تو بھی معزز ہو جائے گا، دین پڑھے تو دینی اعتبار سے معزز ہو، دنیا پڑھے تو دنیاوی اعتبار سے معزز۔ اب لیلالا نے جو $5 ملین کمائے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ کہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ چودھری صاحب نے 3 ملین کمائے ہیں، تو کیسے کمائے؟ پڑھے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے معزز بن گئے۔ ویسے کسی وقت نہیں، کسی وقت لوگوں نے آپ دونوں کے گھروں پہ حلہ بولنا ہے، فکر آپ نے کہاں سے لیا؟ یا IRS سے لے لیے چودھری صاحب، IRS سے لے لیے۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا عزت دینے والا ہے۔ الذی، وہ پروردگار، علما، جس نے سارا علم دے دیا ہے، بالقلم، ایک چھوٹے سے قلم کے ذریعے۔ اتنا ہے، $1 کا ملتا ہے۔ کتنے کا ملتا ہے؟ اور کبھی تو سیل پر لگ جاتا ہے تو پھر چودھری فائل صاحب $1 کے 4-5 دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے وہ $1 والا جو قلم ہے، دنیا جہان کے سارے علوم اس قلم کے اندر میں نے سما دیے ہیں۔ اتنی بڑی ساری عزت میں نے قلم کے ذریعے پوری دنیا کو دے دی۔ الذی علم بالقلم علم الانسان، اللہ کریم نے تعلیم دیا ہے انسان کو، ما لم یعلم، اس چیز کو جو وہ نہ جانتے تھے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا، کان کھول کے سنیے، کلا کا معنی ہے حقا، کلا یہ حق بات ہے، ان الانسان، کہ انسان لیطغی، وہ وائلیشن کر جاتا ہے، باؤنڈریز کو وائلیٹ کر جاتا ہے۔ کب؟ ارآؤ، جب وہ فیل کر جاتا ہے اپنے آپ کو، استغنا، کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا۔ ناؤ ہی از جسٹ لائک بل گیٹ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہ باؤنڈریز کو بل گیٹ نہیں وائلیٹ کرتا، کہ مجھے کسی نے کہا وہ اب بھی اکانومی کلاس میں سفر کرتا رہتا ہے۔ صحیح، یہ بہت سارے دوسرے حدود وہ کراس کرتے رہیں۔ کلا ان الانسان، انسان لیطغی، وہ وائلیشن کرتا ہے، باؤنڈریز پامال کر دیتا ہے۔ کب؟ ارآؤ، جب وہ اپنے آپ کو محسوس کرے، استغنا، کہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا۔ استغنا، سیلف سفیشینٹ، خود کفیل ہو گیا۔ لیکن اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ نہیں، خود کفیل کہاں ہونا ہے، ان الی ربک الرجعی، ریٹرن تو اللہ کے پاس ہے۔ خود کفیل تو آپ تب ہوتے جب اللہ کے پاس واپس نہ لوٹ کے جاتے، تبھی خود کفیل ہوتے۔ جب اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے تو ان ربک لبالمرصاد، اسٹریٹجک پوائنٹ پر تو اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو راڈار اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے، ان ربک لبالمرصاد، میں راڈار اسٹیشن پر بیٹھا ہوں۔ مرصاد کا معنی ہے راڈار اسٹیشن، کہ جہاں سے کوئی گاڑی، کوئی جہاز، کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ ان ربک، اسٹریٹجک پوائنٹ پر اللہ کریم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے وہاں ریٹرن ہو کے آنا ہے۔ تو کیسے سیلف سفیشینٹ ہیں آپ؟ کذالک زینا للذین، اسی طرح ہم نے خوبصورت، کذالک، اسی طرح زینا، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، للمسرفین، مشرکوں کے لیے، ما کانوا یعملون، کیونکہ سب سے زیادہ ٹرانسگریشن جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس سے زیادہ بڑا ٹرانسگریشن اور وائلیشن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور یہ بھی تخویف، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور تاکہ ہم نے ہلاک کر دیے بہت سارے امتیں، من قبلکم، آپ سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر دیا، شرک کر دیا، کیونکہ سب سے بڑی ظلم ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم، لما ظلموا، جب انہوں نے شرک کر دیا اور عناد اپنایا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر، بالبینات، واضح احکام کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا، وہ لوگ تیار نہیں تھے کہ ایمان لائیں، كذلك نجزي القوم المجرمين، یہ خدشے کا ازالہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ٹائم دے دیتا شاید وہ مومن بن جاتے۔ تو اللہ کریم فرماتے آپ مجھے فلکرا راز گردیدن میاموز، فارسی کا ایک ضرب المثل ہے کہ فلکرا راز گردیدن میاموز، جو ہوتے ہیں نا یہ ہیونلی باڈیز کے مدار، ہیونلی باڈیز کے مدار اور آربٹ، تو وہ فارسی کے شاعر کہتے ہیں کہ فلکرا راز گردیدن میاموز، آربٹ میں ان ہیونلی باڈیز کا چکر لگانا ان کے نیچر کا تقاضا ہے، آپ کی تربیت کی ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح،
تو جب شیخ مرحوم اس قسم کی آیت پہ آتا تو فرماتے کہ اللہ فرماتے کہ فلک را راز گردیدن میاموز، آپ آربٹ کو کیا چکر لگانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں تو نیچر کا تقاضا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیل دیتے تو شاید وہ ایمان لاتے. میں خبر تھا، مجھے اطلاع تھی، وما کانوا وہ ایمان لانے والے تھے نہیں، تبھی تو میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. وما کانوا لیؤمنوا کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دے دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اور پھر بنا دیا ہم نے آپ لوگوں کو خلائف، خلیفے اور سکسیسر، ان کے بعد پھر میں نے آپ کو سکسیسر بنا دیا. ثم جعلناکم، پھر بنا دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو خلائف، سکسیسر، فی الارض، زمین کے اندر، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، اور ہم چیک کرتے ہیں کیف تعملون کہ آپ کا کردار کیا ہے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. اللہ کریم نے فرمایا وہ ریڈار ہم نے ابھی آپ کو لگا دیا ہے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی ٹکٹ مل گئی، اگر ٹکٹ مل گئی تو وہی کچھ ہوگا جو ان کا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم. کہ میراث والا مسئلہ ان کا ایک نسبت 2 ہوا کرتا ہے، اور تیسرا مسئلہ خلافت عامہ کا، خلافت عامہ کہ خلیفہ عورت کو نہیں بنایا جائے. اور ان تینوں کی بنیادی حکمت ہے. جہاں تک شہادت کا مسئلہ ہے تو شہادت ایک ایسی چیز ہے، کسی کے خلاف آپ کورٹ آف لا میں شہادت دے دیں، خصوصاً جہاں ٹرائبل نظام وہ زوروں پر ہو، تو وہاں پہ تو قاتل کو لوگ معاف کرتے ہیں، شاہد کی خبر لے لیتے ہیں، قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اصلاح کر جاتے ہیں، لیکن شاہد سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا تھا، آپ میرے خلاف کورٹ میں پیش ہوئے. صحیح. شریعت اسلامیہ نے خاتون کے ساتھ احسان کیا کہ انہیں کرمنل سائڈ سے تو بالکل سیٹسفائڈ کر دیا کہ کرمنل سائڈ پر تو ان کی شہادت ہوگی نہیں. ان کے سٹیٹمنٹ کو بطور قرینہ اور بطور سپورٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبول کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی شہادت کرمنل سائڈ پر کبھی قبول نہیں ہوگی. ان کے کرمنالوجی میں آپ نے انوالو ہی نہیں کرنا. یہ ہے بنیادی حکمت کہ کرمنالوجی میں آپ نے خاتون کو انوالو نہیں کروانا. سول سائڈ پر ان کی شہادت، لیکن پھر بھی سورہ بقرہ کی آیت فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. ایک مرد اور 2 عورتیں، اور اس کی حکمت بیان فرمائی ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى. اگر ایک سے کچھ بھول چوک ہوئی تو دوسری عورت اس کو ریمائنڈ کروائے گی. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى. یہ ایک مسئلہ. جہاں تک میراث کا مسئلہ ہے تو فائنانشیل ریسپانسبلٹیز آر ٹوٹلی لائنگ آن دی شولڈر آف میل پرسن. صحیح ہے. اور میراث کا مسئلہ تو ہے ہی فائنانس کا. تو ویسے عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ خاتون کو سرے سے میراث ملنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یعنی ایون دو کہ اگر اس کے ہینڈز ارننگ ہینڈز، کمانے والے ہاتھ ہیں، تو بھی وہ باؤنڈ نہیں کہ شوہر کے ساتھ 50-50 خرچ کیا کرے گھر کے اندر. وہ اپنے کو ٹھیک ٹھاک ڈپازٹ کرے، جو کچھ بھی کرنا چاہے، اور شوہر سے کہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں آپ کے ذمہ ہیں. یہ شریعت نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ. اور خلافت کا مسئلہ یہ اگلے والے آیت میں آ رہا ہے، اگلے والی آیت میں آ رہا ہے. تو آیت سورہ نحل کی من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی عمل کرتا ہے صالحا صالح عمل، من ذکر مرد او انثى یا عورت، وهو مؤمن. لیکن اس کے لیے ایک پروویزو ہے یا پری ریکویزٹ ہے کہ عمل صالح کی پرائس اور ویلیو تب لگ جاتی ہے جب ایمان والا کنٹریکٹ اللہ کے ساتھ موجود ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ نے بہت سارے ویلفیئر کے کام کیے ہوں گے، لیکن آپ کو قیامت کے دن اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اس آیت کو محفوظ رکھیں اور آپ ذرا 19ویں پارے کے بالکل اول پہ چلے جائیں. سورہ فرقان 363 آیت نمبر 23 دیکھ لیا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
وقدمنا، قدمنا کا لغوی معنی ہم آگے آئے ہیں. قدمنا کا لغوی معنی ہے لٹرلی میننگ کہ ہم آگے آئے ہیں، لیکن یہاں قصد کے معنی میں استعمال ہے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اور ہم قصد کر چکے ہیں کافروں کے صالح اعمال کو. فجعلناه، ہم نے بنا دیا ہے انہیں ہباء منثورا، نیست و نابود. ان کے صالح اعمال آخرت کے ریوارڈ کے حوالے سے ہم نے نیست و نابود بنا دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیسک کانٹریکٹ نہیں ہے اللہ کے ساتھ. بیسک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایمان والا. ایمان ہی اعمال کو قیمتی بنا دیتا ہے. ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یا آپ ایک ضابطہ لکھیں کہ ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. قرآن کریم سورہ فرقان کے آیت نے مسئلہ واضح کر دیا، اور سورہ نحل کی آیت اس کی تائید ہو گئی کہ من عمل صالحا، عمل صالح ہوگا. بھائی فلاں نے اتنے انسانوں کے ساتھ احسان کر دیا. اینڈ وی پیپل وی آر امپریسڈ بائی میئر اعمال وداؤٹ ایمان. جی یہ فلاں جو اتنے ویلفیئر کے کام کر چکے ہیں تو یہ دوزخ میں جائے گا. اور ارے بھائی آپ کو کیا پڑی ہے، فلاں دوزخ میں جائے گا، فلاں وہ کوئی آپ کی پھپھی توڑی ہے، وہ ایک بوڑھی مر گئی تو لوگوں کو اس کی پڑی ہوئی تھی کہ بھائی تو ہم نے کہا وہ آپ کی پھپھی توڑی ہے. آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ایمان از سو ہی میں ناٹ بی کوسچنڈ بائی اینی ون وائی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو. آپ نے ایسا فیصلہ فلاں کے حق میں کیوں دیا؟ ہم باتیں اس طرح ڈیل کرتے ہیں، اللہ والی باتیں اور رسول پاک والی، جس طرح ایک دوسرے کی باتوں کو ڈیل کرتے ہیں. اور ہم ایسا ڈسکشن کرتے ہیں اور لو پول کے چکر میں لگے رہتے ہیں، لو پول کے چکر میں لگے جیسا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے ساتھ کوئی مقدمہ لڑیں گے، صحیح، اور وہاں ریزنز پیش کریں گے اور وہاں آرگومنٹس دیا کریں گے. وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نہیں کھل سکے گی کسی کی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو وہاں تقریر کرنے تھوڑا دینا ہے. کوئی میں نے وہاں سیمینار تو منعقد نہیں کیا کہہ رہا کہ آدمی آئے گا اور اپنی تقریر سنائے گا مجھے. بس مجھے سب کچھ کا پتہ ہے، تپڑ لگا کے انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا کہ اب چلے جائیں دوزخ میں. لا یسأل عما، تبھی تو یہ عقائد کا مسئلہ ہے. امام نصفی نے امام شرح العقائد میں لکھ لیا ہے، شرح العقائد کتاب ہے علم کلام کی، اس میں لکھ لیا ہے کہ اگر جو آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے تو دیٹ از فضل آف اللہ سبحانہ و تعالی. جنت میں کیوں داخل ہو گیا؟ اللہ نے مہربانی فرمائی. لیکن اگر کسی کو دوزخ لے جایا گیا دیٹ از عدل اینڈ جسٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ اللہ کریم ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتا. تو دوزخ میں جانا عدل کے اساس پہ اور جنت میں جانا فضل کے اساس پہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہیں. صحیح، عمل کے اساس پر تھوڑا آدمی پہنچ جائے گا جنت. ہاں پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی ہمارا کوئی دم تحریر بھی تھا. سبحان اللہ. غالب بھی عجیب آدمی تھے. وہ اس کا پینشن جب بند کروایا گیا، غالب کا پینشن بند کروایا گیا، اسے بھی باغی مسلمانوں کے صف میں کھڑا کر دیا تھا. صحیح، تو وہ غالب نے کہہ دیا، غالب نے افسروں سے کہہ دیا کہ خدا کے بندو، ایسا دن اگر میرے اوپر گزرا ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہوں تو میں کافر ہوں، گناہگار ہوں گا، اور اگر ایسا دن میرے اوپر گزر چکا ہو کہ میں نے شراب نہ پی ہوں تو پھر کافر ہوں گا. تو پتہ نہیں کہ مجھے کیوں باغی مسلمان ٹھہرایا گیا. یہ شاعروں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، فرقان والی آیت. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا بِالْعَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم ان کے اعمال کو آخرت کے حوالے سے نیست و نابود کر جاتے ہیں، کیونکہ ایمان یہ پری ریکویزٹ ہے. تو تبھی تک تو آپ کو اعمال کے اسکول میں داخلہ ہی نہیں ملا تھا جب اپنے پری ریکویزٹ کو آپ نے پورا نہیں کر دیا تھا. کہہ رہتے ہیں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ نے باٹنی لینی ہے، کیا لینی ہے تو کیمسٹری سچ اینڈ سچ وہ اس کے لیے پری ریکویزٹ ہے. تو اگر آپ نے وہ پری ریکویزٹ نہ کیا ہو تو باٹنی میں آپ کو داخلہ ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان پری ریکویزٹ ہے. آپ ویسے اعمال کے کلاس کو اٹینڈ کرتے رہے جبکہ پری ریکویزٹ ہی آپ پیش نہیں کر سکتے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو سورہ نحل والی آیت پہ جائیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے عمل کیا ہو صالح مرد ہو یا عورت، وہو مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. شرط یہ ہے، پری ریکویزٹ یہ ہے، پرووائڈ. قانون میں وہاں لکھ لیتے ہیں پرووائڈیڈ، سیکشن جو آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کاما لکھ دیتے ہیں یا سیمی کولن اور پھر نیچے لکھ دیتے ہیں پرووائڈ.
ہم اسے پروویزو کہتے ہیں قانون کی زبان میں. ہاں تو وہ ہوا مومن یہ پروویزو ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں 10 جگہ پر اللہ کریم نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے. آپ ذرا سورہ بنی اسرائیل نکالیں. اس کے بعد والی صورت ہے. اس کے بعد والی صورت من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. آیت نمبر 18 دیکھ لیے. من کان یرید العاجلۃ وہ شخص کان یرید العاجلۃ جو کنٹینیوسلی دنیا چاہ رہا تھا. اس کا کنٹینیوس عمل یہ تھا کہ کچھ کماؤں. من کا کیونکہ یہ لفظ کانا ہے یہ جب لغت عربی میں مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ماضی استمراری. اسے پھر کیا کہتے ہیں ماضی استمراری. اور ماضی استمراری آر ڈوئنگ نا ہیز بین ڈوئنگ یا ہیڈ بین ڈوئنگ. ماضی استمراری ہیز بین یا ہیڈ بین والی. تو یہ کان یرید ہیز بین اور ہیڈ بین والی ہے. من کان یرید العاجلۃ وہ انسان وہ شخص جو اس دنیا کو چاہتا رہا تھا کنٹینیوسلی یا چاہتا رہا ہے کنٹینیوسلی. عجلنا له فیہا ما نشاء ہم دے دیتے ہیں اس کو فیہا اس دنیا میں ما اتنی مقدار نشاء جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے. اب آپ تو چاہیں گے کہ بل گیٹ جیسے $90 بلین ہو میرے پاس. اظہر جمیل تو یہی سوچتا ہے کہ $90 بلین ہو. لیکن پھر اگر یہ کراچی گیا تو اب تو صحیح سالم لوٹ کے آیا. پھر تو اس نے صحیح سالم لوٹ کے آیا نہیں. من کا پھر وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ کو وہاں اندر آ جائے اور جو آپ کے جیب میں ہے وہ دے دیں. نہیں وہ آپ کا فیصلہ ختم کر دیں گے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له ہم دے دیتے ہیں اس کو فیہا دنیا میں ما نشاء اتنی مقدار جتنا ہم فیصلہ کرتے ہیں. لمن نرید اور یہ بھی نہیں کہ ساروں کو دیتے ہیں جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نہ لمن نرید جس کے لیے ہم ارادہ کر دیتے ہیں انہیں دے دیتے ہیں. البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ جنہیں دے دیتے ہیں کیا یہ خداوندی انعام نہیں. کیا دنیا کا یہ دینا یہ خداوندی انعام ہے؟ قطعاً نہیں. سورہ زخرف والی آیت میں نے 2-3 بار آپ کو کوٹ کر دی. سورہ زخرف والی آیت کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ دولت کے حوالے سے کافر بن جائیں گے تو میں تو کافروں کو سونے کے گھر دیا کرتا. ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، ان کے کشن بھی سونے کے ہوتے، ان کے گھر میں ڈھیر سارا سونا پڑا رہتا. لیکن پھر لوگ کہے جاتے اپنا اجتہاد کر کے، کیونکہ ہم تو سارے متحد ہیں، اپنا اتحاد کر کے کہ بھائی یہ دولت تو کفر کے پیچھے چلتا پھرتا ہے تو اسلام میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، چلے کرسچین بن جائے، جا کے یہودی بن جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا تبھی ہم نے کنٹرول کیا کہ کافروں میں بھی کچھ مالدار اور کچھ غریب پیدا کیا اور آپ لوگوں میں بھی کچھ مالدار اور کچھ غریب. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دولت کا مسئلہ یہ میرے انعام و اکرام کا مسئلہ نہیں ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا او كما قال عليه الصلاة والسلام. اگر دنیا اور دولت کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کفار تو اللہ کے دشمن ہے تو دشمنوں کو اپنی نعمت دے دیتا، کبھی نہ دے دیتا. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن آ گئی. لیکن اب ہمارے جو ہے نا پیمانے ذرا تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارے پیمانے ہم جو میجرمنٹ کر رہے ہیں وہ کچھ غلط قسم کا میجرمنٹ ہے. ہم کوئی پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے قرآن کریم جا کہہ رہا ہے فان نہ فکون، پتہ نہیں لوگوں کو دھکا کہاں سے لگ رہا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یا اس قسم پروسیڈ کر رہے ہیں. تو ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم اور پھر ہم نے مقرر کر دیا ہے اس کے لیے جہنم، اس لیے کہ جس نے اپنی ساری کوششیں دنیا میں ضائع کر دی تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس. ہاں کیا جہنم. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اسی صورت میں ایک آیت آئی ہے قاری سے اپنے کلام دس ہاں قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. جناب نبی کی بنی اسرائیل کی بنی دفعہ سے ہے بنی اسرائیل کی کہ فرقان کی قل هل ننبئكم
نے پیدا کیوں؟ ہاں بات آیت کا مفہوم ہے کہ قل او پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے هل ننبئکم، میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں آپ کو انفارم کرتا ہوں کس کا؟ بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق جن کے سارے اعمال اور ان کے سارے پریکٹسز اور ڈیڈز وہ خسارے اور نقصان ہی کے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کے ساری کوششیں وہ دنیاوی زندگی بنانے کے لیے ضائع ہو چکی ہیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس خام خیالی میں پڑے ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا رسول کریم سے کہ آپ لوگوں سے کہہ دے کہ ہم آپ کو انفارم کر دیتا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ هل ننبئکم الذین ضل سعیہم، جنہوں نے دنیا کا مقصد بنا دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یحسبون، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا۔ اللہ کریم نے فرمایا دے آر دی لوزرز، یہی لوزرز ہیں۔ تو آپ بنی اسرائیل والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا جہنم میں مذموما کنڈیمڈ، اس کو کنڈیم کیا جائے گا، فرشتے انہیں تھانے دیا کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں انسان کا کردار، ابھی دیکھیے مزہ چکھ لیجیے۔ مذموما مدحورا، اور انہیں دھکے دیے جائیں گے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے چاہا تھا آخرت، وسعی لہا سعیہا، اب ہم سب چاہتے ہیں آخرت، اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم وہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہوں، سب چاہتے ہیں ہم جو یہاں بیٹھے کہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہوں، لیکن یہاں مسجد میں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کا لفافہ ہمارے گھر آ پہنچے گا کہ چونکہ آپ کی چاہت ہے تو آپ کو مل گئی، نہیں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسے محنت کرنی ہوگی، وقت لگانا ہوگا، تو تبھی کوئی چیز ہاتھ آئے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جو آخرت چاہتا ہے وہ سعی لہا سعیہا، کامرس کے لیے کامرس والی جدوجہد، مولوی بننے کے لیے مولویت والی جدوجہد، ڈاکٹر بننے کے لیے اسی کالج والی جد، تو اللہ کریم نے فرمایا آخرت کے لیے آخرت والی جدوجہد۔ تو اس لیے فرمایا وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کو چاہ رہا تھا اور آخرت کے لیے آخرت والی جدوجہد کر دی۔ تو ہم جدوجہد کرتے ہیں دنیا والی اور چاہتے ہیں آخرت کی بہتری۔ یہ خیال است و محال است و جنون۔ مولا روم نے فرمایا کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، آپ نے پریارٹی اللہ کے مقابلے میں دنیا کو دے دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت بہتر ہو جائے، تو یہ خیال است و محال است و جنون۔ یہ جو آپ کی امیجنیشن ہے یہ بالکل ویسے کریزی قسم کا کانسیپٹ ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے آخرت کے کوشش کر دے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ کنڈیشن لگا دی۔ میں صرف کنڈیشن کی بات کر رہا تھا کہ وہ پروویزو ہر جگہ لگایا کہ وہ جہاں نہیں لگایا تو دیٹ از مینٹ دیئر، وہ وہاں مراد ہے کہ آپ نے اسے وہاں لگانا ہے۔ یہاں سے اس آیت سے پک کر کے دوسری آیت سے، یہ میں آپ کو ادھر ادھر پھراتا اس لیے ہوں کہ قرآن کریم کے آیات ایک دوسرے کنڈیشن ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے میتھڈالوجی میں سب سے بنیادی طریقے تفسیر جو کہہ دیا تھا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو واپس جائیں اپنی سبق۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تاکہ یہ ہے سلسلۃ التخویفات، یہ تخویف جو میتھڈالوجی میں ہم نے 7 سلسلے پڑھ لیے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے ہلاک کر دیے تھے القرون، بہت سارے امتوں کو۔ قرون قرن کا جمع ہے، قرون قرن کا، اور اس کے 3 معنی ہیں، لٹرلی اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ یہ صدی کے معنی میں آتے ہیں، سینچری کے معنی، اور قرن امہ کے معنی میں آتا ہے، اور قرن ہارن اور سین کے معنی میں آتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور تاکہ ہم نے ہلاک کر دیے تھے القرون، بہت ساری امتیں، من قبلکم، آپ سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر دیا۔ اور میتھڈالوجی میں ہم نے ایک ضابطہ کہہ دیا تھا کہ جہاں اللہ کریم کفار کے ہلاک کے لیے ظلم کا تذکرہ کرے تو وہاں اس سے عنادی ظلم مراد ہوتا ہے۔ کون سا ظلم؟ عنادی، کہ آج کے لوگ ایروگنٹ بن جاتے ہیں، لوگ ایروگنٹ بن جاتے ہیں، ضدی بن جاتے ہیں اللہ کے داعی کے مقابلے میں۔ کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے کفر کے احساس پر کبھی لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، ورنہ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی وہ لوگ کافر تھے اور شرک کر رہے تھے۔ جب انہوں نے نوح کو ستایا علیہ السلام تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ہود علیہ السلام والی قوم آپ کے آنے سے پہلے کافر تھی، اللہ نے ہلاک کی کہ جب انہوں نے حضرت ہود کو ستایا، اس لیے کہ قرآن نے ضابطہ دے دیا کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔
اب ذرا بنی اسرائیل نکال. آیت نمبر 15 من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس نے گائیڈنس کو فالو کیا تو بات یہ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا فإنما یضل علیہا، تو وہ بال اسی کے اوپر پڑے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا. وما کننا معذبین، اور نہیں ہم عذاب دینے والے حتی نبعث رسولا، مگر بعد اس کے جب ہم پیغمبر کو بھجوا دیتے ہیں. تو پیغمبر کو بھجوا دیتے ہیں اور لوگ عناد کر جاتے ہیں تو پھر ہم عذاب دے دیتے ہیں. پھر عذاب دے دیتے. مولانا روم نے اپنے شعر میں یہ مفہوم اس انداز سے واضح کر دیا ہے کہ ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد، ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد، تا دلے صاحب دلے ناید بدرد، کہ کسی قوم کو اللہ کریم نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب اس نے اللہ والے کا دل نہ دکایا ہو. تو جب اللہ والے کا دل دکا تو پھر اللہ کریم اسے اسپیئر نہیں کرتا. کیونکہ میں نے آپ کو مثال دے دی تھی کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ابھی تو فوج نے آرمی نے کچھ کنٹرول کر دیا. وابڈا کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ اب وہاں وابڈا، باقی محکمے بھی، لیکن وابڈا تو وابڈا ہے. وابڈا تو وہ تو وابڈا ہے. تو وابڈا میں اللہ رحم فرمائے اللہ ماشاء اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے افسر کرپٹ، حتیٰ کہ لائن مین بھی کرپٹ. اب لائن مین جو سب سے نچلی کیٹیگری ہے، صحیح ہے. اب لائن مین کے خلاف اگر کرپشن کا کیس، ڈپارٹمنٹل کیس چل رہا ہے، شوکاز نوٹس سے جاری کیا گیا ہو، اور ان دا مین ٹائم ایس ڈی او کا حکم آ گیا کہ بھائی چودھری فاضل صاحب کی بجلی کاٹ دیں اس لیے کہ اس نے ادائیگی نہیں کی فار ایگزامپل، اور وہ آ گیا اور وہ بجلی کاٹ رہا تھا، اور چودھری فاضل صاحب نے نہ صرف یہ کہ اسے منع کر دیا، اسے ذلیل کر دیا، ایک تھپڑ بھی لگا دی. کیونکہ لائن مین غریب آدمی ہوتا ہے تو گاؤں کا مالدار تو اسے تھپڑ بھی مار سکتا ہے. اور اس نے جا کے رپورٹ کر دی ایس ڈی او کے پاس کہ چودھری صاحب نے مجھے مارا. اب ایس ڈی او صاحب فوراً رپورٹ لاج کرتا ہے پولیس کے پاس چودھری صاحب کے خلاف. اب چودھری صاحب اگر یہ پلی لیں گے کہ اس کو تو آلریڈی چارج شیٹ دیا گیا ہے اس لائن مین کو، تو ایس ڈی او کہے دیٹس مائی پرابلم، وہ میرا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ میرا لائن مین ہے، آن بہاف آف دا ڈپارٹمنٹ وہ آپ کے پاس آیا تھا، تو ڈپارٹمنٹ نے اس کی پوچھ گچھ کرنی ہے کہ اس کو ذلیل کیوں کیا گیا. صحیح. تو اللہ والے لوگ شاید وہ اپنے طور پر کچھ گناہ کرتے رہیں گے، ایسا تو نہیں کہ وہ فرشتے ہیں، وہ گناہ کرتے، لیکن جب وہ اللہ والا کام کرتے اور ان کا دل دکایا جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا گناہ کے احساس پر، دیٹس مائی پرابلم، وہ میرا مسئلہ ہے. لیکن یہ اللہ کی بات کر رہا تھا اور آپ نے اس کا دل دکا دیا تو آپ کو میں نے اسپیئر نہیں کرنا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. مولانا روم نے بڑی اچھی شعر کہہ دی ہے، آپ پھر لکھ کے کہ ہے قوم میرا خدا. آپ کے نوٹ بک کہاں ہے؟ تا نوٹ بک سے تو جو سبق تو سیریس نہیں. وما ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد، تا دلے صاحب دلے ناید بدرد. کسی قوم کو اللہ کریم نے رسوا نہیں کیا جب تک اس نے کسی صاحب دل کا دل نہ دکایا. صاحب دل کا معنی ہے اللہ کی جانب دعوت دینے والا، ملنگ نہیں. چودھری صاحب ملنگ یہ تو برے صغیر کی ایک اجنبی پیدائش ہے، اللہ رحم فرمائے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، تاکہ ہم نے ہلاک کر دیے تھے بہت ساری امتیں من قبلکم، آپ سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے عنادی ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات، کلیئر کٹ احکام کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اب یہ ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے کہ شاید اگر انہیں ٹائم ملتا تو وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن بڑی جلدی پکڑا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، فلک را راز گردیدن میں آموز. مولانا روم نے کہہ دیا فلک را راز گردی. اسی جگہ پر مولانا روم جب اس قسم کا واقعہ ذکر کرتا ہے تو وہ ایک شعر کہہ رہتا ہے کہ فلک را راز گردیدن میں آموز. آپ اسپیس کو ہیونلی باڈیز ڈیل اور ٹریٹ کرنے کا طریقہ نہ سکھائیں. اسپیس نیچرلی وہ ان چیز کو جانتا ہے کہ ہیونلی باڈیز کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. صحیح. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کو آپ نہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے.
اللہ کریم فرماتے ہیں وما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ نہیں تھے کہ ایمان لے آئیں، کذالک نجزی القوم المجرمین، تو اس قسم کا بدلہ دے دیتے ہیں ہم مجرم قوم کو، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنا دیا آپ لوگوں کو خلیفہ فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان امتوں کے بعد، لننظرا، تاکہ ہم مشاہدہ کریں کیف تعملون، کہ آپ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اب آپ کی باری ہے، ان کو میں نے مشاہدہ کیا، اور جب دیکھ لیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کے اینٹ کو اینٹ سے بجا دیا۔ اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اگر آپ بھی اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ کا قانون، اس میں تو کسی کی ری امینڈمنٹ نہیں ہوتی، وہ تو ایز اٹ از اپلائی ہوتی ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے آپ کو، تو میں نے بات کی تھی کئی بار کہ انسان کے لیے اللہ کریم نے کبھی حاکم کا لفظ بہت کم ہی استعمال کیا ہوگا، بلکہ مجازاً جب بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں خلیفے کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور خلیفہ کا معنی سکسیسر کا بھی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ایجنٹ کا، یہ ہوتا ہے ایجنٹ کا، اور یہ ہوتا ہے who work on behalf of some other، کہ کسی اور کے بہاف پہ کام کرے according to his commandments and injunctions، اسی کے قواعد اور رولز کے مطابق، کیونکہ اگر کسی کے بہاف پہ آپ کام کریں اور اس کے رولز اور لاز کو فالو نہ کریں، اٹ مینز یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز۔ سو ایٹ دا سیم مومنٹ آپ کو معزول کیا گیا ہے، جہاں بھی آپ نے، یعنی فار ایگزامپل آپ کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز، جس کے بہاف پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس نے آپ کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز متعین کر دی، تو جہاں بھی آپ نے باؤنڈری کو وائلیٹ کر دیا تو آپ کا وہ ایکٹ نل اینڈ وائڈ ہے، آپ کا وہ ایکٹ نل، اور اس کا جو بھی منفی اثر ہوگا وہ آپ پہ پڑے گا، آپ کے موکل پہ نہیں پڑے گا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم نے اس لیے انسان کے لیے خلیفہ کا لفظ کہ میں نے لمٹس اور باؤنڈریز متعین کی ہیں، جہاں بھی آپ وائلیٹ کریں گے، سو یو آر نو مور مائی خلیفہ، یو وڈ بی کوسچنڈ اینڈ یو وڈ بی پنشڈ، پھر آپ کو سزا دے دی جائے گی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے آپ کو جعلناکم بنا دیا خلائف خلیفے فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظرا، تاکہ ہم دیکھ سکے کیف تعملون، کہ آپ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب خلافت دو قسم کی، ایک ہوتے ہیں خلافت ملکی، آپ لکھیں، اور ایک ہوتے ہیں خلافت حکومی۔ خلافت ملکی، اور دوسرا ہوتا ہے خلافت حکومی۔ پھر خلافت ملکی، اس کے لیے تمہیداً یہ بات لکھیں کہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے سارے کائنات کو مباح پیدا کیا ہے عام انسانوں کے لیے، کہ کائنات سے استفادہ کرنا عام انسانوں کا حق ہے۔ ہاں بہت زیادہ۔ تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اباحت کے لیے قرآن کریم کی آیت پک کر دی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آپ سب کے لیے وہ سب چیزیں جو زمین کے اندر ہیں آپ کے لیے پیدا کر دی۔ اللہ کریم نے وہاں پہ کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فلاں کے لیے پیدا کیا، نہیں، خلق لکم، آپ سب کے لیے، آپ سب کے لیے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں آپ کے لیے پیدا کر دی۔ دوسری جگہ فرمایا خلق لکم ما فی السماوات والارض، آپ سب کے لیے ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ آپ سب کے لیے میں نے پیدا کر دی ہیں۔ تو یہاں سے مسئلہ پک کر دیا فقہا نے کہ بنیادی اعتبار سے کائنات کو ایکسپلائٹ کرنا یہ عام انسانوں کے لیے مباح ہے، ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن اینڈ ریجن اینڈ کاسٹ اینڈ کلر اینڈ سو اینڈ سو آن۔ صحیح، یہ ایک بات، ایک ایشو۔ دوسرا ایشو، اس کی اباحت ملکیت میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ اس کی اباحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ می اینڈ یو ہیو دا ایکول رائٹ، تو اس کو کہتے ہیں اباحت، کہ آل دا ہیومن بینگ ہیو دا ایکول رائٹ، تو اس کو کہتے ہیں اباحت۔ لیکن یہ ملکیت میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ آپ لکھ لیں مثلا کہ جب یہ پوزیشن میں ہے، کسی خاص انسان کے پوزیشن میں آ جاتا ہے تو یہ ملکیت بن جاتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کے لیے بنیاد ہے موطا امام مالک کی حدیث،
جسٹ اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. یہاں پہ ایک لطیفہ ہے. ایک کتاب ہے, ایک عربی عالم نے لکھی ہے, وہ بڑا ظریف الطبع قسم کا عالم ہے. اس نے کتاب لکھی ہے المستطرف فی بیان الاحوال المستظرف. تو اس نے علماء کے لطیفے اس میں نقل کر دیے ہیں, لیکن ہیں تو بظاہر لطیفے, لیکن اس میں اتنا بڑا فقہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے ڈسکشن کے بعد آپ اس مسئلے کی تہ تک جا پہنچیں گے. تو ایک لطیفہ اس نے, یہ پرانے زمانے میں جو کنیز کا تصور ہوتا تھا, تو کنیز اس کو آپ بطور بیوی کے رکھ سکتے ہیں, اس سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں, اس سے بچہ پیدا, اسے کہتے ہیں ملک یمینی. کیا کہتے ہیں اسے؟ ملک یمینی. تو ملک یمینی کے طور پر آپ کنیز سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں, اور اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا بچہ آزاد ہو جائے گا, یعنی وہ غلام نہیں رہے گا, وہ آزاد ہو, اور وہ آپ کے مرنے کے بعد آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گی. اور آپ اپنی زندگی میں بچہ پیدا کرنے کے بعد نہ تو اسے فروخت کر سکتے ہیں, نہ اسے کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں بطور کنیز, کیونکہ اس لیے کہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کی لبریشن. کیوں؟ ایٹ دا مومنٹ یو ول ڈائی شی از لبریٹڈ. اسے کہتے ہیں ام ولد. شریعت میں اس کے لیے ٹرم ہے ام ولد, کہ یہ آپ کے بچے کی ماں ہے, ام ولد. تو اب دو کنیز تھی ہارون رشید کی, اور ہارون رشید امام مالک کے سند یافتہ عالم تھے, امام مالک کے سند یافتہ شاگرد تھے ہارون رشید, اور اس کے دو بیٹے مامون اور امین بھی سند یافتہ شاگرد تھے حضرت امام مالک تھے رحمہ اللہ. ایک بار میاں بیوی دونوں امام مالک کے درس میں آ گئے, تو جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اٹھ رہے تھے تو مامون اور امین نے دوڑ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے اٹھانے چاہیے, کیونکہ دین تو ادب کا نام ہے, شیخ کا ادب کرنا. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوتا ایک کو تما دیا, ایک دوسرے کو, کہ یہ اب لے چلے. جھگڑا ختم کر دیا, اور زبیدہ خاتون نے, اس نے ہارون رشید کو دیکھ لیا کہ اصل بادشاہی ان لوگوں کی ہے, آپ تو فوج کے سارے اور آرمی کے سارے بادشاہی کیا کرتے ہیں, آپ کو جو لوگ سلیوٹ کرتے ہیں یہ ڈر کے مارے کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے شہزادے دونوں اپنے شیخ کی خدمت کے لیے دوڑتے ہیں, یہ ہوتے ہیں قلوب کی شہادت, یہ ہوتے ہیں دلوں کی بادشاہ. تو ہارون رشید, اس کی دو کنیز, ایک اس کے سر کی مالش کر رہی تھی اور دوسرے اس کے پاؤں کو دبا رہی تھی. تو جب وہ ریلیکس ہو گیا تو جسٹ ایکسکیوز می بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو فار دی سیک آف دیٹ مسئلہ اینڈ ایشو. تو اس کی شہوت برانگیختہ ہو گئی, اور جیسے ہی شہوت برانگیختہ ہو گئی اور اس کے عزم تناسل میں انتشار پیدا ہو گیا, تو جو خاتون یا جو کنیز وہاں پاؤں دبا رہی تھی اس کی نظر نہیں پڑی, یہ سر والے کی نظر پڑی. کس کی؟ جو سر کو مالش کر رہی تھی. انہوں نے فوراً اس عزم تناسل کو پکڑ لیا, اور پکڑ لیا ان اے سینس کہ بادشاہ میرے ساتھ ہم بستری کرے, مجھے فائدہ ہو جائے گا, میرا بیٹا وہ شہزادہ بن جائے گا اور میں اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاؤں گی. اب پہلے والے نے اعتراض کر دیا اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں, استحقاق میرا ہے, کیونکہ اس ماحول میں تو میں محنت کر رہی تھی, آپ تو اوپر والے ماحول میں تھے. صحیح. تو امام ہارون رشید نے کہہ دیا کہ نہیں, میں نے ایسے نہ آپ کا استحقاق ماننا ہے اور نہ آپ کا استحقاق ماننا ہے. کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے علمی استدلال کے طور پر اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے, علمی استدلال کے طور پر اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے. تو پہلے دوسری والی نے کہہ دیا, جس نے پوزیشن لے لی, قبضہ کر دیا, قبضے والے نے کہہ دیا تھا کہ حدثنی نافع حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ میں امام مالک کے پاس جب پڑھتی رہی, کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں پردے کے پیچھے ہزاروں خواتین بیٹھی رہی. صحیح. تو اس نے کہا کہ میں نے امام مالک سے یہ حدیث پڑھی, اس نے اپنے شیخ امام نافع سے نقل کی ہے, اور امام نافع نے اپنے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصید لمن اخذہ لا لمن استعدہ, کہ شکار اسی کا استحقاق ہے جو اس کی سب سے پہلی پوزیشن لے لے, قبضہ لے لے. اس کا استحقاق نہیں جس نے اپنے کتے کو چھوڑ دیا ہے, کتا آپ کا ہوگا لیکن اس سے چھڑایا میں نے, تو استحقاق میرا ہے. الصید لمن اخذہ لا لمن استعدہ, کہ جس نے شکار کیا ہے اسی کا استحقاق نہیں جس نے سب سے پہلے پوزیس کیا ہے, کیونکہ جب تک پوزیشن نہیں اس پر تو اٹ مینس کہ وہ مباح ہے, تو مباح پر ملکیت کے لیے پوزیشن شرط ہے. تو جس نے پوزیشن, تو اس نے کہا کہ پوزیشن میرا ہے, لہذا دیٹ از مائی استحقاق. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے دوسری خاتون سے کہہ دیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا قضا حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر. اس نے کہا کہ دی سیم نیریشن چین, اور اس نیریشن چین کو ہم سلسلۃ الذہب کہتے ہیں, گولڈن چین. جو حدیث مالک نافع ابن عمر کی روایت پہ آتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ گولڈن چین, سلسلۃ الذہب, کہ یہ سونے کی زنجیر ہے, کیونکہ امام مالک کی شان, پھر حضرت نافع کی شان, پھر عبداللہ ابن عمر کی شان, تو ہم کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. تو سلسلۃ الذہب والی حدیث پہلے والے نے نقل کی, اور دوسری والے نے کہہ دیا کہ حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر.
یہ حدیث میں نے امام مالک سے، امام مالک نے نافع سے اور نافع نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتۃ فلیس لعرق ظالم حق فیہا، کہ جس نے بنجر، غیر آباد اور غیر مملوک زمین کو آباد کر دیا تو وہ اسی کا استحقاق ہے، اور اگر کوئی ظالم اس پر قبضہ کرنا چاہے تو اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ مردہ زمین کو تو میں نے آباد کیا ہے، یعنی زندگی جو آئی اس ماحول میں میں کام کر رہی تھی، تبھی سے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب دونوں کی روایات سلسلۃ الذہب والی ہیں تو دونوں کے تقاضے پورے ہو جائیں گے اور آپ دونوں ام ولد بن جائیں گے۔ بات میں آگے تو میں عرض کر رہا تھا کہ استیلاء علی المباحات کیا ٹرم ہے، اس کے لیے شریعت میں استیلاء علی المباحات یعنی مباح چیز کی پوزیشن لے لینا، مباح چیز کی پوزیشن۔ فار ایگزامپل جنگل میں جتنی ساری لکڑیاں ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ فار ایگزامپل جنگل کسی کی ملکیت نہیں ہے، پبلک کی ہے، تو یہ کس کی ملکیت ہے؟ کسی کی بھی نہیں، یہ مباح ہے، جو بھی جائے۔ اب جیسے ہی آپ نے لکڑیاں جمع کر دی تو آپ کی ملکیت بن گئی، آپ نے لکڑیاں جمع کر دی تو آپ کی اوشن میں جتنی ساری مچھلیاں ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ کسی کی بھی نہیں، جس نے پکڑ لیا اس کی ملکیت بن گئی، صحیح؟ تو ایسے کہتے ہیں استیلاء علی المباحات، بیرن لینڈ، ارض مواد، شریعت میں اسے کہتے ہیں ارض مواد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احیا ارضا میتۃ فلیس لعرق ظالم حق فیہا، کہ جس نے بھی بیرن، بنجر، غیر آباد زمین کو آباد کر دیا اور تو اس میں کسی ظالم رق کا کوئی استحقاق نہیں کہ اسے پوزیس کرے، بس اس نے آباد کیا، آباد کار کا استحقاق ہے، لیکن اس کے لیے پھر کنڈیشن ہے، اس کے لیے پھر کنڈیشن ہے کہ بیرن لینڈ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کر دیا، تو بیرن لینڈ کس کو کہیں گے؟ بنجر زمین یا غیر آباد زمین کس کو کہیں گے؟ جو آبادکار کی ملکیت آبادکاری سے بن جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کنڈیشن لگا دیے ہیں، ایک یہ کہ لیست بمملوکۃ لاحد، وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی ٹائٹل کسی کے نام نہ ہو، ٹائٹل کسی کے نام نہ ہو، گورنمنٹ کے بھی نہیں، ہاں کسی کی بھی نہیں، ٹائٹل کسی کے نام نہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان یکون خارجا من العمران، کہ یہ شہر کے حدود سے باہر ہو، شہر کے حدود سے باہر ہو، بحیث لا یستعمل لمفاد العامہ، کیونکہ شہر کے حدود میں اگر اس قسم کی غیر آباد زمین پڑی ہوتی ہے تو وہ مفاد عامہ کے لیے پڑی رہتی ہے، اسٹیڈیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جلسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شہر کے حدود سے باہر ہو، تو اس کے لیے پھر آپ ڈائریکٹلی جائیں گے اور قبضہ جمائیں گے، ڈائریکٹلی جائیں گے اور قبضہ جمائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی اندھیر نگری اور بادشاہ گردی والی بات تو نہیں ہے، یہ تو پھر آج آپ قبضہ کر جائیں گے، کل آپ سے زوراور اور طاقتور آدمی آپ سے لے لے گا تو ایک خون خرابہ پیدا ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو آپ اس غیر آباد زمین کے لیے حکومت کے متعلقہ محکمے کو درخواست دیں گے، متعلقہ محکمے کو درخواست دیں گے، اور حکومت کے ذمہ دار آ کر آپ کے لیے باؤنڈری لگا دیں گے کہ یہاں تک زمین یہ آپ آباد کروا دیں۔ اسے کہتے ہیں عمل التحجیر، اسے کہتے ہیں عمل التحجیر۔ تحجیر کا معنی ہے پتھر لگانا، کیونکہ پرانے زمانے میں جو حدود لگائے جاتے ہیں کس کے لگائے جاتے ہیں؟ یہاں پر ایک پتھر اور یہاں پر ایک پتھر اور یہاں پر ایک پتھر، ہاں ابھی بھی ایسا ہے۔ اینڈ ود ان 3 ایئر یو مسٹ کلٹیویٹ اٹ، بس 3 سال کی مہلت ہے آپ کو کہ 3 سال کے اندر آپ اسے آباد کریں تو وہ آپ کی ملکیت بن جائے گی، آپ کو مالکانہ حقوق دے دی جائیں گی، کچے کی زمین مالکانہ حقوق وہ دے دی جائیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 سال کے اندر آپ نے آباد نہیں کیا، so anybody else, maybe Zishan or maybe Dr. Qureshi or maybe Qazi Fazlullah, he can file another application in this regard، کہ اس کا کیس ٹائم بارڈ ہو گیا کیونکہ اس نے ویسے پتھر لگا دیے ہیں، صحیح ہے؟ وہ تو برڈن ہے مینز قوم پر کہ اوروں کو بھی رکوا دیا ہے اور خود بھی کام نہیں کروا رہا، اس میں وہ تو سوسائٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو 3 سال گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا رائٹ ختم ہو گیا، صحیح، آپ کا استحقاق ختم ہو گیا۔ تو یہ استیلاء علی المباحات والی بات تھی، اس چیز والی استیلاء علی المباحات والی بات۔ لیکن اب بنیادی طور پر تو تمام چیزیں اللہ نے مباح پیدا کر دی ہیں، ہاں بنیادی طور پر تو اللہ نے مباح پیدا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ من کان لہ ارضا فلیزرعها او لیغرسها او لیمنحها اخاہ،
جس کے پاس زمین ہے زرعی زمین تو یا اس میں پودے لگائے باغ لگائے یا اس میں فصل اگائے، اور اگر وہ دونوں کام نہیں کرتا تو بنجر نہ چھوڑے اولیم نحا اخا ہو، یا پھر وہ اپنے کسی دوسری بائی کو تما دیں کہ آپ اسے کلٹیویٹ کروا دیں، آپ اسے بروئے کار لائیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال اگر کسی نے اپنی مملوکہ زمین کو بنجر چھوڑ دیا تو حکومت اسے وارننگ دے دیتی، وارننگ کہ بھائی آپ اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، آپ ہول سوسائٹی اور اسٹیٹ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ ظلم کرنے کا ہم حق نہیں دے سکتے۔ اور اگر 3 سال مسلسل وارننگ کے بعد بھی اس نے آباد نہیں کی تو اسٹیٹ ہیز آل دا رائٹ، ٹائٹل تو اسی کا رہے گا جب تک کہ وہ گورنمنٹ کو پھر ایشورنس دے دے کہ نہیں پھر میں نے بنجر نہیں چھوڑنا، اور اسٹیٹ کو استحقاق ہے کہ وہ کسی آبادکار کو دے دے کہ بھائی اسے آپ اپنے لیے اگائیں اور لگائیں، فصل اگائیں اور لگائیں، اپنے لیے بھی کمائیں، اسٹیٹ کو بھی کچھ فائدہ پہنچے گا بات ہے۔ اور جب مالک آ جائے کہ جی میں ایشورنس دے دیتا ہوں کہ آئندہ کے لیے میں اس قسم کی کوتاہی اور سستی نہیں، کیونکہ شریعت اور اسلامی نظام یہ جو ہے نا ایکٹیو عمل پہ یقین رکھتا ہے، یہ سستی اور ناراضگی اور کاہلی پہ یقین نہیں رکھتا۔ نشان یہ آپ کی زمینوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کی عوامق کی اور ادر زمین کی، آپ لوگ تو بھائی اور چودھری صاحب اچھا ہاں لیکن شریعت اسلامیہ بنیادی طور پر ان چیزوں کو morality اور ایتھکس کے اندر داخل کر دیتی ہے کہ ایتھیکلی یو شوڈ ڈو اٹ اپان یور اون، آپ نے اپنے طور پر ایسا کرنا ہے۔ حکومت کب کرے گی؟ جب بہت بڑی ضرورت پیش آئے گی، جب بہت بڑی ضرورت پیش آئے کہ بھائی لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، آپ لوگوں نے اپنی زمینیں بنجر رکھی ہوئی، آپ مفت میں مصیبت کروا رہے ہیں، آپ کا کارخانہ اس طرح کھڑا ہوا ہے، بات ذہن میں آ رہی؟ بات ذہن میں، اسے کہتے ہیں دفع الضرر العام۔ اگر پانی اتنا نہ ہو کہ وہ زمین آباد ہو سکے تو خشکی میں بھی بہت سارے فصل اگائے جا سکتے ہیں۔ نہیں ٹیوب ویل بھی نہیں لگائیں، یعنی وہ جو ہے نا باٹنی میں وہ مختلف قسم کے پودوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ہائیڈروفائٹ اور زیرو فائٹ کا، تو ہائیڈروفائٹ نہیں لگا سکتے، زیرو فائٹ لگائیں نا۔ تو سر مات آ گئے کبھی قبضہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی باٹنی نہیں پڑھی، اگر چودھری صاحب ابتدا سے شریعت پڑھتے تو سب کچھ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ بنجر تو بلوچستان میں ہے، تو کوئی آبادکار نہیں ہے۔ وہ پہاڑ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا تو اب ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ایک آیت اس کے لیے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہی، العفو، ان کی ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے اور لوگوں کو ان کی ضروریات نہیں مل رہی تو یہ ضرورت مندوں کو دے دیں۔ اور پھر میں نے امام شاطبی کی تحقیق کے حوالے سے 3 چیزیں جس کے لیے ٹرمز انگریزی والے، پھر ایک ٹرم درمیان والا وہ ڈاکٹر قریشی صاحب نے پرووائڈ کر دیا کہ ایک ہوتا ہے ضروریات، نیڈز اینڈ نیسیسٹیز، اور دوسرے ہوتے ہیں حاجیات، اسے کہتے ہیں کمفرٹس، اور تیسرے ہوتے ہیں تحسینیات، لگژریز۔ تو اگر لوگ ان کے ضروریات پورے نہیں ہو رہے اور آپ کے پاس ضروریات سے بہت زیادہ چیز موجود ہے، تو امام بخاری نے حدیث نقل کی، جلد ثانی میں حدیث ہے، ابو سعید خدری حدیث کے راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے موقع پر کہ من کان لہ فضل زاد فلیعد بہ الی من لا زاد لہ، کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی توشہ ہے کھانے پینے کا وہ ان لوگوں کو دے دے جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، اور فرمایا ومن کان لہ فضل ظہر فلیعد بہ الی من لا ظہر لہ، اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے وہ ان لوگوں کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں اور وہ ضرورت مند ہے۔ فذکر من اصناف المال، ابو سعید فرماتے ہیں حضور نے ایک لسٹ لگائی بہت ساری چیزوں کی کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ گھر ہو، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ موٹر ہو، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوں، مینس فذکر من اصناف المال، بہت ساری کیٹیگریز اور ویریس کائنڈز آف مال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منشن کر دیے، حتی ظننا انہ لا حق لأحد منا فی فضل، حتیٰ کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ انڈسپیوٹڈ رائٹ کسی آدمی کا اپنی ملکیت میں ایسا نہیں ہے کہ اسی میں کسی کا استحقاق نہیں، مینس کہ ملکیت آپ کی ہوگی لیکن جو آپ کا نیبر ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، he has the right to be fed، کہ آپ کے مال سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بی من بات جارو جائعا، جس کا نیبر بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کر سوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے میرے اوپر کب کے ایمان لایا،
امن بھی من بات جارہ جائعا. تو اسلام اور حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں نے آپ کو کچھ کتابیں لکھی تھی، تو ایک کتاب آپ اس کے لیے لے لیں، اسلام کا اقتصادی نظام، مولانا محمد میاں رحمہ اللہ، مولانا محمد میاں رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث نے بڑی بہترین کتاب لکھی. یہ پاکستان میں جاتی؟ ہاں لاہور میں تو بہت ساری اردو بازار میں. اور دوسرا ہے اسلام کا معاشی نظام، مولانا مناظر حسن گیلانی. اسلام کا معاشی نظام مولانا مناظر حسن گیلانی. یہ دو بڑی بہترین علمی کتابیں ہیں. حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب جلاوطن ہو کے کابل اور کابل سے پھر گئے روس، اور ایٹ دیٹ ٹائم روسی ایک گورنمنٹ تھی جو برطانیہ سے لڑنے والی سیاسی قوتوں کو سپورٹ دے رہی تھی، صحیح، تو وہ پولیٹیکل اسائلم لے کر وہاں روس میں رہے اور پھر اسے کریملن میں لے جایا گیا. یہ وہ زمانہ تھا. مولانا سندھی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ لینن سے ملاقات ہو گئی، مولانا سندھی نے تردید کی کہ لینن اس زمانے میں اس کا تو دماغ چل بسا تھا، وہ تو اس زمانے میں کئی تاریخ کارنامے میں پڑے رہتے، اس کو تو کوئی بات آتی نہیں تھی اور نہ وہ ملاقات کی پوزیشن میں تھے. اس نے کہا کہ مجھے اسٹالن لے گئے کریملن میں بیان دینے، اور میں نے وہاں پہ ایک بیان دے دی. چونکہ وہ معیشت کے یعنی حیوان قسم کے لوگ پیٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کو یعنی کمیونسٹوں کا تو اور کوئی تصور ہے نہیں، نہ خدا کا تصور، ہاں، نہ مذہب کا تصور، نہ اسٹیٹ کا تصور اور نہ قانون کا تصور. چار ہی تو چیزیں ہیں، سوشلزم اور کمیونزم، سوشلزم اور کمیونزم. کیونکہ مختلف اوقات میں سوشلزم کی اصطلاح کمیونزم کے لیے اور کمیونزم کی اصطلاح سوشلزم کے لیے استعمال ہو چکی ہے، لیکن ایکچولی سوشلزم اکارڈنگ ٹو کارل مارکس، ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ جہاں پہ خدا اور دین کا تصور ختم ہو جائے، خدا اور دین اور اخلاقیات کا تصور ختم ہو جائے، یہ ہے سوشلزم کی سٹیج. اور جب سٹیٹ اور لا کا تصور بھی ختم کروایا جائے تو وہ کمیونزم کی سٹیج. اور اس لیے تو لوگوں نے اس وقت تبصرہ کیا تھا، ماہرین نے، کہ کمیونزم ویسے بطور فلسفی اور بطور جس طرح ڈارون کا وہ نظریہ ہے، اس طرح بطور نظریہ کارل مارکس نے ڈسکس کر دیا ہے، یہ پریکٹسیبل ہے نہیں کہ اسٹیٹ نہ ہو اور لا نہ ہو، لوگ کیسے پڑھیں گے پورے گے. چلو سوشلزم تو کسی حد تک کچھ ہوگا، بھائی اسٹیٹ بھی ہے، لا بھی ہے، کچھ چل رہا ہے، لیکن کمیونزم کا تصور وہ تو پریکٹسیبل ہے ہی نہیں. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور وہ لفظ عفو پر 3.25 گھنٹے لگے رہے. تو اسٹالن وہاں پہ اس کے تقریر کا ترجمہ ہو رہا تھا، تو اسٹالن نے پھر اس سے پوچھ لیا کہ مولانا یہ جو آپ جو نظام معیشت کا دے رہے ہیں یہ تو ہمارے کارل مارکس اور لینن والے نظام سے بدرجہ افضل ہے، لیکن ہم اپنے نظام میں اتنے دور جا چکے ہیں واپس نہیں آ سکتے. اور پھر مولانا سے پوچھ لیا کہ یہ نظام دنیا میں کہیں امپلیمنٹڈ ہے عملی شکل میں؟ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پسینے چھوٹ گئے. تو میں نے کہا کہ ہر نظام کے حاملین منافقت کے شکار ہو چکے ہیں، اینڈ سو از دی کیس آف مسلم پیپل، کہ ہم بھی اس نظام کے حامل تو ہیں لیکن ہم بھی منافقت کے شکار ہو چکے ہیں. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک سسٹم، ناٹ اباؤٹ مسلمس. تو اس نے کہا کہ یہ خامی اور کوتاہی یہ مسلمانوں کی ہے. تو اب ثم جعلناکم خلائف، یہ تو ہو گئی خلیفت ملکی، خلافت ملکی. اب خلافت ملکی یہ تو ہو گیا یعنی مباحات کا، جس کا مباحات کا. دوسری قسم کی خلافت آپ لکھ لیجیے، نہیں خلافت حکومی نہیں، اب ملکی میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک. انسانی ملک میں چیز کیسے داخل ہو جاتی ہے، یہ آپ ایک کوشچن لکھیں تو پھر اس کا جواب آ جائے گا. تو آپ ایک نقشہ لگا دیں اسباب الملکیہ، جس طرح وہ جینیالوجیکل ٹری بنائی جاتی ہے، اسباب الملکیہ. اسباب الملکیہ. تو نیچے لکھیں اسباب منشئہ، منشئہ. اور دوسرا لکھیں اسباب ناقلہ، اسباب ناقلہ. اس کے نیچے کے آپ مجھے دیں
بسم اللہ اسباب ناقل، اسباب منشئہ مین کہ وہ سبب یا وہ کاز جو فرام دا ویری بگننگ آپ کے لیے ملکیت ثابت کرتی ہے، جس طرح میں نے استیلال المباحات کی بات کر دی کہ اس مباح چیز پر آپ سے پہلے کسی کی ملکیت نہیں تھی. آپ اپنے طور پر پھر اگزامپل لکھیے. استیلال المباحات، جس طرح مباح چیز آدمی کے پوزیشن میں آ جائے، اسے کہتے ہیں سبب منشئ، فرام دا ویری بگننگ آپ کے لیے ملکیت پیدا کرتی. اور اسباب ناقل یہ پھر آپس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، اختیاری، غیر اختیاری. یعنی ایک آدمی سے ملکیت اور پروپرائٹری رائٹ یا اونرشپ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسرے آدمی کو، کبھی اختیاری اور کبھی غیر اختیاری. اختیاری جس طرح بزنس اور ٹرانزیکشن، بزنس اور ٹرانزیکشن میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ فروخت کر دی تو اس کی ملکیت آٹومیٹکلی میرے سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے پاس آ گئی، لیکن یہ میرے اختیار والی بات تھی، میں نے اپنے اختیار سے یہ بزنس اور ٹرانزیکشن ڈیل کر دیا. اور اسباب ناقلہ غیر اختیاری جس طرح ہوتا ہے انہیریٹنس، انہیریٹنس جو ہوتا ہے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ غیر اختیاری طور پر منتقل ہو جاتا ہے. چاہے کہ اگر کسی نے شریعت میں اپنے ایک بیٹے کو عاق بھی کر دیا ہو، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نو دیر از نو انیسنٹ کانسیپٹ ان اسلام، بس باپ مر گیا یہ آٹومیٹکلی بیٹے کو منتقل ہوگا، چاہے اس نے عاق نامہ لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے. صحیح؟ تو اسے کہتے ہیں اسباب ناقلہ اختیاری اور اسباب ناقلہ غیر اختیاری. تو اس کی وصیت نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے جی؟ ہاں اس پرسنٹیج کے ساتھ؟ نہیں ایک تو وصیت ہے کسی کے لیے ثابت کروانے کی، ایک ہے محروم کروانے کی. محروم کروانے کی کوئی وصیت نہیں ہوتی. اس نے ان رائٹنگ کیا ہو کہ اس نے رائٹنگ کیا ہوئی، آپ لا کو ڈسکس کرتے ہیں، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. I am talking about Sharia because we are here explaining Holy Quran. صحیح؟ وصیت کی جو بات ہوتی ہے وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے. وصیت کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، اور کسی کو نہیں دینا چاہتا. یہ نہیں دینا چاہتا، دیٹ از نل اینڈ وائڈ بیکاز ہی از گوئنگ اگینسٹ شریعہ. اور اسی طرح اگر وہ کسی کو دینا بھی چاہتا ہے اور شریعت کی اجازت سے اس پار جاتا ہے تو دیٹ از آلسو نل اینڈ وائڈ. فار ایگزامپل اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے کسی بیٹے کو کچھ نہیں دینا اور میں نے دینا ہے یہ چودھری اسلم صاحب کو 100%، نو ویسے مسجد کو ہو جائے، فار ایگزامپل چاہے مسجد کو ہو جائے، چاہے جو جس چیز کو بھی ہو جائے، لیکن اونلی ٹو 1/3 دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. یہ کب؟ یہ جب وہ مرض موت میں وصیت کر جاتا ہے. کس وقت؟ یہ آپ کنڈیشن لکھیں کہ جب مرض موت میں وصیت کر جاتا ہے، کیونکہ مرض موت سے پہلے اگر وہ تملیغ کر دے، تملیغ is something else while وصیہ is something else. وصیہ is to be implemented after the death of the person concerned. اور تملیغ کو تو اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے. تملیغ کا مسئلہ علیحدہ ہے. ہاں تملیغ کا مسئلہ علیحدہ ہے اور وصیت کا مسئلہ علیحدہ. وصیت وہ اٹریبیوٹ کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں فلاں کو چلی جائے، اسے کہتے ہیں وصیت. اور آج میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا گھر چودھری صاحب آئے میں آپ کے نام لکھوں، اسے کہتے ہیں تملیغ. اور اسے کہتے ہیں ہبہ. کیا کہتے ہیں؟ گفٹ کرنا، ہبہ کرنا. گفٹ اور ہبہ دیٹ از سمتھنگ ایلس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وصیہ. تو اگر آپ نے ہبہ کر دیا، ہبہ تو آپ 100% اپنے مال کا. چودھری صاحب آپ جلدی کر رہے ہیں میرے نام، کیونکہ پھر آپ وصیت کرو گے میرے نام تو لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ شریعت کا مسئلہ آپ نے بتا دیا تھا 1/3 کا. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تملیغ یا ہبہ اینڈ گفٹ، اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از وصیہ. ایک بار انشاءاللہ اس پر بھرپور لیکچر دیں گے کہ what is صدقہ، what is ہبہ، what is ہدیہ، what is وصیہ، what is وقف. یہ 5 چیزیں، ان 5 چیزوں کے درمیان شریعت میں بہت بڑی ڈفرنسز ہیں. صحیح؟ اینڈ what is عمرہ اینڈ what is رقبہ. there are 2 other terms، عمرہ اینڈ رقبہ، کہ عمرہ اور رقبہ کیا چیز ہے. صحیح ہے؟ تو اس پہ انشاءاللہ کسی وقت ایک لیکچر دے دیں گے. یہ فقہ کے اہم چیپٹرز ہیں. یہ جو آپ کا مسئلہ ہے فرض کیجیے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کوئی شخص اس کا سدے یوں کرتا ہے کہ اپنے تمام جو پراپرٹی کسی اور کو گفٹ دے دیتا ہے. ہاں وہ تو یعنی اگر اپنی زندگی میں کسی کو تملیغ کر دے دیٹ سمتھنگ ایلس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر اس نے یہ لکھا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو کچھ نہ ملے تو دیٹ از وصیہ آف محرومیہ، دیٹ از نل اینڈ وائڈ.
تملیک چاہے اپنے کے لیے ہو یا پرائے کے لیے ہو، تملیک از سم تھنگ ایلس. گفٹ کرنا وہ کوئی اور چیز ہے، وہ تو آدمی اپنی زندگی میں کر جاتا ہے. تملیغ کا کیا مطلب؟ تملیغ کا یہ مانا کہ آپ آج ہی ڈاکومنٹس لے آئیں اور میرے نام لکھیے، دیٹ از تملیغ. ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور زندے ہیں، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ پریکٹس کرنے پر رضامند ہو جائیں. لیکن مقصد تو اس کا وہ پورا ہو گیا. ہاں، مقصد تو اس کا پورا ہو گیا. اب یہ وصیت اگر اس نے مرض موت میں کر دیا، آپ لکھیں یہ مسئلہ، اور پھر مرض موت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرض موت کون سے مرض کا نام ہے. ہاں، سورہ انسان میں پڑھا چکے، لیکن کچھ لوگ سورہ انسان میں نہیں تھے. مرض موت میں صرف 1/3. تو مرض موت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرض موت کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ بیماری وہ بیماری ہو جس میں عموماً لوگ مرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ سر درد ہو جس طرح عوام ایک ہوتا ہے روزانہ، یہ مرض موت نہیں ہوتا اس میں عموماً لوگ مرتے نہیں، بس ایک ترین ارتری استعمال کر کے پھر سمجھ میں پہنچ جاتے. تو مرض موت وہ بیماری ہاں جو ناقابل علاج و عموماً اس میں لوگ مر جاتے ہیں، یہ ایک. اور دوسرا یہ کہ پرسن کنسرن اسی مرض میں مرے، اس سے ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی ایک تو یہ کہ عموماً مر جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی اسی میں مرا. اگر عموماً لوگ مر جاتے ہیں اور وہ اظہر جمیل جیسے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس نے کفن کو کک کر دیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا. سو دیٹ از ناٹ مرض موت فار برادر اظہر جمیل، مے بی فار سم باڈی ایلس. تو مرض موت میں دو چیزیں کی کہ بیماری وہ ہو جس میں عموماً لوگ مرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی جو متعلقہ ہے وہ اسی میں مرا. تو اس نے اگر وصیت کی ہو اپنی ساری پراپرٹی کی، تو مرض موت والی وصیت would be implemented only to 1/3. کیونکہ اس میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور اس نے کہا کہ انی اريد ان اوصی بمالی کل، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری مال کی وصیت کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، ایسا نہ کریں. قال فبنصفی، اس نے کہا 50%. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا، ایسا نہ کریں. قال فبثلث، کہ اس کا 1/3. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 کر دیں، لیکن یہ بھی زیادہ ہے. 1/3 کر دیں، یہ بھی. فإن لك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت بتائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ دیں، مالدار چھوڑ دیں. انہیں ایسے غربا نہ چھوڑیں کہ وہ لوگوں سے پھر بیگنگ کرتے رہے اور لوگ کہیں